الحمدللہ قرآن مجید نے اپنی اصطلاحات خود وضع کی ہیں، اپنی ٹرمنالوجیز خود بنائی ہیں، کسی سے ادھار نہیں لی۔ اپنے خیالات کو قرآن مجید نے جو ہم تک پہنچایا ہے اس میں قرآن مجید کہتا ہے پہلے آپ میری ٹرمنالوجیز سمجھو، پہلے میری اصطلاحات سمجھو، اور وہ اصطلاحات کے بعد تم ہم سے گفتگو کرو۔ پہلے تمہیں ہمیں الحمد سے لے کر والناس تک پڑھنا پڑے گا، اس میں ہمارے کانسیپٹس کو لینا پڑے گا، ان کانسیپٹس کی ٹرمنالوجی کو ہماری جو ڈیفینیشنز ہیں، جو تعریفیں اس کے مطابق لکھو۔ جب تم اس کو لکھ لو اور اس کو خوب سمجھ لو تو اس کے بعد پھر تم ہم سے دنیا کے معاملات میں اور کسی بھی بحث کے اندر آ کر کے ہم سے بات کر لو، تو بات ختم کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک ایسا اعجاز ہے جو کسی اور جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ مجھے پورے کو پڑھو اور ایک ہی دفعہ اور ایک ہی نشست میں پڑھو، تاکہ میں تمہارے ذہن میں رہ جاؤں کہ کہاں پر میں نے کیا کہا اور کہاں پر میں کیا کہوں گا۔ یہ دونوں چیزیں جب تمہارے سامنے آ جائیں، اس کے بعد پھر تم مجھ سے جیسے چاہو مجھ سے گفتگو کر لو، اور اس کے بعد تم اپنی زندگی کا رخ بھی متعین کر لو، اور اس کے بعد دیکھ لو تمہیں کس سمت چلنا ہے، کس ڈائریکشن پر چلنا ہے، کس جہت پر تم کو چلنا ہے۔ وہ پھر ہم نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے پھر تمہارے سامنے رکھ دیے دو راستے، اما شاکرن اما کفورا، تم شکر گزار ہو جاؤ یا پھر تم ہمارے ناشکرے لوگوں میں سے تمہارا شمار ہو جائے۔ یہ تمہارے مسئلے میں ہے، ہم نے تمہارے لیے دو راستے رکھ دیے ہیں۔ زبردستی ہم مسلط نہیں کر سکتے تم پر کسی قسم کا کوئی دین، نہ تم پر کوئی نظریہ، نہ کوئی اپنا تھیم، نہ کوئی اور چیز عقیدہ، نہ کوئی اپنی ایمانیات۔ قرآن مجید کا یہ ٹرمنالوجی جو آتی ہے، یہ جب آتی ہے جب آدمی اپنی عمر کا ایک حصہ، کم از کم ایک حصہ، مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں 60 سال کا ہوں، تو آپ کے زندگی کے 20 سال جو ہیں وہ قرآن مجید پر تدبر کرتے ہوئے گزر جائیں، پڑھتے ہوئے نہ گزر جائیں۔ پڑھنا وہ آپ کی مرضی ہے، خدا نے کہیں قرآن مجید کو یوں پڑھنے کا نہیں کہا جو ہمارے ہاں یہ رواج چل رہا ہے پڑھنے کا۔ میں تو اس پڑھنے کو صرف اس وجہ سے جائز قرار دیتا ہوں اور اس وجہ سے نیکی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ پڑھنے کے بعد کی اگلی منزل آپ پر آ سکے۔ اس لیے یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو پڑھتا ہی رہیں، بس کاشف صاحب نے کبھی جمعہ پڑھایا تھا کہ قرآن کو رمضان میں کہ پڑھتے رہنا۔ بھئی پڑھنے کے بعد اس کے بعد اگلی منزل آنی تھی آپ کی۔ پڑھنا تو فرسٹ ٹچ ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح کر کے ہاتھ لگایا اور اس کے بعد پھر آپ نے محسوس کیا کہ مجھے اس چیز کو مزید چھونا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ایک ٹرمنالوجی بناتا ہے اور ایک عمر گزرتی ہے اور اس پہ خوب محنت کی، اور اولیاء اللہ نے اتنی محنتیں کی اس کے اوپر کہ آپ کو میں نے بتایا کہ 1800 دفعہ بھی اولیاء اللہ نے آ کر کے اپنے دین کے لیے انہوں نے ایک اپنی زندگی میں قرآن مجید ختم کیے ہیں۔ ہمارے ہاں تو 18 بار بھی نہیں نہ ہوتا۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اب یہاں پر آج آپ کو ایک بات سمجھانی ہے، اگر وہ بات، چونکہ وہ ہمارے مشن، ہمارے مقصد، ہماری زندگی، ہم جو آئندہ کام کرنے والے ہیں، جو آئندہ ہمارے اوپر وقت گزرنے والا ہے، وہ اس کے متعلق ہے، اور وہ میرے سارے متبعین اور جتنے بھی پیروکار ہیں جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، میرے رفقا اور میرے وہ کارکنان اور میرے وہ متفقین، یہ سب لوگوں کے تک بھی آئے تو اسے یہ باتیں الجھنیں دور کرنے میں مدد ملے گی۔ قرآن مجید نے ایک چیز کا بیان کیا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ ہے ضائع کرنا۔ ضائع کیا چیز ہے؟ ضائع کا مطلب ہے جو کسی کام ہی نہ آ سکے، کسی کام ہی نہ آ سکے، نہ اچھے کام آ سکے کوئی چیز، نہ برے کام آ سکے۔ یعنی وہ پتھر نہ تو کسی کو مارنے کے ہی کام آ سکے اور نہ ہی کسی گھر کے بننے میں معاون و مددگار ہو۔ یہ ہے ضائع کرنا۔ ضائع کرنا اور ضائع ہو جانا اور ضائع کروانا اور ضائع کرنا، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں مومن ضائع ہونے کے لیے آتا ہے، ضائع کرنے کے لیے آتا ہے اپنا سارا کچھ،
اور اپنے بزرگ اور اپنے مرشد کے کہنے پہ ضائع کرواتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے۔ ہمیں جو کچھ دنیا میں دیا گیا ہے، ہر چیز جو نعمت کے طور پہ حسن، جوانی، خوبصورتی، آپ کا سٹیٹس، آپ کی دولت، اللہ نے اس لیے دی ہے کہ یہ لے جاؤ اور میری راہوں میں جا کر اس کو ضائع کر دو، اس کو ضائع کر دو۔ تمہارے نہ دین کی کام کی رہے دنیاوی حوالے سے، نہ دنیا کے کام کی یہ شے تمہاری رہے، تم مر جاؤ خدا کی راہ میں یحییٰ سوار کی طرح، تم ضائع ہو جاؤ، لوگ تم پہ انگلیاں اٹھائیں، امام حسین کی طرح جان دے دو، لوگ انگلیاں اٹھائیں۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو بغیر کسی وجہ سے انہوں نے قتل کر دیا، تو فرمایا نبیوں کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ ٹھیک ہے، مال ابو بکر صدیق دے رہا ہے، فرمایا ابو بکر مال ضائع کر۔ تو جب ابو بکر نے بلال کے اوپر مال ضائع کیا تو بلال کا جو مالک تھا وہ اس بات پر آیا کہ یہ تو تم مجھے 10 روپے میں کہتے نا غلام، تو میں تمہیں 10 روپے میں نہ خریدوں، تم 30,000 میں کر رہے ہو، تم 30,000 روپے میں لے رہے ہو مجھ سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو لے کے بلال کو ابو بکر آزاد کر دے۔ ابو بکر دوبارہ زندگی میں مالدار نہیں ہو سکے، سمجھ گئے؟ تو ضائع کیا پیسہ، علی نے 32 سال کی عمر تک اپنے نبی پر اپنی جوانی ضائع کر دیا سارا کچھ جو قوتیں، اس زمانے میں وہ شہوتوں سے بھی کھیل سکتا تھا اپنی جوانی سے، اس زمانے میں وہ اس اپنی جوانی کے ذریعے سے بڑے بڑے مار کے سر کرنے کے بعد مال غنیمت اکٹھے کر کے لا سکتا تھا، اور اس نے اپنی جوانی میں پورے باغ تیار کرنے، دیکھیں 50-25 ایکڑ کا ایک باغ تیار کیا جائے، ایک مربع، اور اس کے بوٹے خود لگائے جائیں اور اس کے اندر کنواں اور کھالیاں سب تیار ہو جائے، پھل دینے لگ جائے، سائل آئے، علی اس کو یوں کر کے اس کی چابی باغ کی پکڑائے اور باہر نکل جائے، اور پھر ایک اگلی زمین کو سینچنا شروع کر دے اور اس کا باغ تیار کرے۔ ساری زندگی حضرت علی، لوگوں کو حضرت عثمان کے دیے ہوئے باغ یاد ہیں، لیکن نہیں یاد تو علی مرتضیٰ کے باغ یاد کسی کو نہیں ہے۔ ضائع کر دو۔ شریعت نے کہا بیٹے ہیں خدا کی راہ میں دو، یہ ضائع کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ماں نے بچے جنے، فرمایا خدا کی راہ میں دے دو۔ ہمارے ہاں تو بچے اس لیے جنے جاتے کہ تم بڑے ہو کے میری خدمت کرنا، تم مجھے اٹھانا، تم مجھے لے کر جانا، میں بیمار پڑ جاؤں مجھے روٹی دینا، مجھے یہ کم عقلوں اور کافروں اور بیوقوفوں اور احمقوں کے جنے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ بڑے لوگوں کے بچے دنیا میں وہ آتے اس لیے خدا کی راہ میں، اپنے بچے پیدا اس لیے کرتے، خدایا مجھے اولاد عطا فرما، میں تیری راہ میں اپنی اولاد ضائع کر دوں، میں تیری راہ میں اولاد ضائع کر دوں۔ یہاں بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، بعد میں پیدا ہوتا ہے، اور امیدیں پہلے بن جاتی کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، اس کو انجینئر بناؤں گا، پھر وہ پائلٹ بن جائے گا، پھر جہاز اڑایا کرے، مجھے بٹھا کے جہاز میں گرا دے گا۔ میں بربادی ہے اس امت کے لیے، مال اکٹھا کرو تاکہ ہم فلاں جگہ پہ کوٹھیاں بنائیں، اپنا سٹیٹس اونچا کریں، فلاں حسرت کی گاڑی نکلوائیں، فلاں جگہ پر دبئی میں ہم یہ مال اس لیے اکٹھا کر لو۔ کسی کے دل میں مال اس لیے اکٹھا نہیں کیا، حالات بدلنے، ہم نے حالات بدلنے۔ حالات بدلنا جانتے ہو کس کو؟ بندہ بدکار ہو اور نیک ہو جائے، یہ حالات بدلنے ہوتے ہیں۔ حالات بدلنے یہ نہیں ہوتا کہ روپیے آ گئے تو یہ حالات بدل گئے۔ حالات تو ویسے کے ویسے رہے ہیں، وہی چال بے ڈھنگی سی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی چال بے ڈھنگی سی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ آپ پہلے بھی ایسے ہی منہ کالا کرتے تھے، اب آپ بھی منہ کالا کرتے ہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ تم نے مال لے کر پھر کیا کیا؟ ٹھیک ہے، ذہانت، خدایا مجھے ذہین بچہ عطا فرما، اس لیے کہ میں اسے اے سی لگواؤں، ڈی سی لگواؤں، جرنل بناؤں، جج بناؤں پاکستان کی عدالتوں کے، آوارہ ان کے مقتدر اداروں کے اندر ان کا بھی کوئی احتساب کر لیں۔ او دو باقی تو پارلیمنٹ چور ہے نا ساری، وہ آمر ہیں، ان کا بھی کوئی پوچھ لے، صدیوں ہوگی، ان کا بھی کوئی پتہ کر لیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے دنیا کے اندر۔ بدترین، دونوں سے بھی زیادہ بدترین اگر ہے نا تو وہ اس ملک کی یہ ادارہ ہے۔ میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں، یہ وقت کھلے گا تو آپ کو انہوں نے کیا کیا ڈکٹیٹروں کے کہنے پہ انہوں نے کیا ہے،
اور کیا کہ انہوں نے آئین کی ایسی کی تیسی شروع سے یہی دیتے آ رہے ہیں, یہی ہر حرام کو جواز بخشتے ہیں حلال کا. ان کے پاس مرے ہیں, جب جس کو چاہتے صادق بنا دیں, جس کو چاہے امیر بنا دیں, جس کو چاہے نہ بنائیں, جس کو جو مرضی کر دیں. ان کو تو پوچھے جو بنا رہے ہیں مور کا بھی پتہ کر لیں بھی مور بھی اصلی ہے کہ نہیں, یہ خود بھی صادق اور امین ہے کہ نہیں. یہ تو آ گیا درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹاپک, کبھی موقع ہوا تو ایک خطبہ تو ان پہ میں نے مرنے سے پہلے دے کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بتانا ہے یہ کیا کرتے رہے. تو کھیل کھیلتے ہیں, یہ پڑھا لکھا کھیل کھیلتے ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ کھیل, ہائیلی ایجوکیٹڈ کھیل, کسی غریب کا کچھ خیال نہیں, ٹھیک ہے. تو ضائع کرتا ہے اپنی ذہانت کو وہ آدمی خدا کی راہ میں. تو اللہ تعالیٰ یہ وہ ضائع جب ہوتا ہے نا, تو اس پر ہمارے مومنین کی یہ صورتحال اب یہ ہوتی ہے کہ جب ہماری کوئی چیز ضائع ہو جاتی, مثلا ہمیں شکست ہوئی, تو ہم افسردہ ہو جاتے ہیں, افسردہ ہو جاتے ہیں. قرآن مجید نے اس کانسیپٹ کو توڑا کہ یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ دنیا کی کوئی چیز آپ کی ضائع ہو گئی تو دنیا دار یہ کہتا ہے کہ میری چیز ضائع ہو گئی, یہ تو میں نے اتنی محنت سے بنائی تھی, یہ تو مجھے اتنی محنت سے ملی, کیونکہ اس کو اپنی محنت کا مان ہوتا ہے کہ میری کی ہوئی محنت کی وجہ سے میرے یہ بچہ میرا تھا, مال میرا تھا, یہ ذہانت میری تھی, سب میرا ہونے کی وجہ سے جب وہ ضائع ہونے کا کانسیپٹ اس کے ذہن میں آتا ہے تو پھر وہ افسردہ ہو جاتا ہے, اس پہ ڈپریشن آ جاتا ہے, اس پہ تناؤ آ جاتا ہے, وہ ایک عجیب مخمصے کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ روتا چلاتا اور پیٹتا, وہ کہتا ہے کہ یہ میرا تھا. اگر اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ سارے کا سارا خداوند کا تھا, میرا تو تھا ہی نہیں. مثلا ابھی میں ایک گلاس شیشے کا پکڑ کے توڑ دوں تو میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو غم مجھے زیادہ ہوگا اور آپ کو کم ہوگا, یہ فطری اصول ہے کہ کیونکہ گلاس تو میرا تھا. اگر خدا نہ خواستہ میرا بیٹا مر جائے تو آپ کو وہ غم نہیں ہوگا جو مجھے غم لاحق ہے. میری ماں مری, مجھے پتا ہے اس کا کیا غم ہے, میرا بڑا کوئی مرتا ہے تو مجھے پتا ہے مجھ سے ریلیٹڈ جو چیز ٹوٹتی ہے وہ غم زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کو جب یہ پتا ہوگا یہ میرا نہیں تھا تو پھر آپ کو غم بھی لاحق نہیں ہوگا. جب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے, وہی بات جو کافر کے ذہن کی یہ سب کچھ میرا ہے, میں نے بنایا ہے. فرعون قارون کا جو آیا ہے قرآن میں قصہ, اس میں مالی, اس سے کہا میرے مال میری محنت کا پیدا کیا ہوا ہے, اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی. آپ کسی بھی امیر آدمی کے دل کے اندر آپ نے کچھ کرید کرنی ہو تو ایک ٹیسٹر دیتا ہوں, میرے پاس اپنے ہزاروں ٹیسٹر ہیں, لیکن میں کبھی کبھی کسی کو کوئی ٹیسٹر دیتا ہوں, سارے چیزیں تو نہیں دینی چاہیے. آپ اس سے پوچھنا شروع کر دیں بھی کیا آپ نے محنت کی, وہ پھر بتانا شروع کرے گا کہ میں سن 1960 میں یہ تھا, پھر ہم یہ ہوئے, پھر میں وہاں گیا, پھر میں نے یہ کیا, پھر میں نے وہ کیا, پھر میں نے ایک چھوٹا سا یہ کھوکھا لیا, کھوکھے سے میں نے دکان بنائی, دکان سے میں نے یہ قصہ چل پڑتا ہے. پھر بعض اوقات جا کے اس کے آنسو نکل آتے ہیں کہ بڑی, پھر وہ ساتھ والا اس سے کہ اب تو اللہ نے بلے بلے کرا دی ہے. کہتا بالکل اب اللہ نے بلے. پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ میں نے کیا. سادہ سی تو بات تھی کہ خدا نے دیا اور بندہ بیوقوف کو اور ناچیز کو رحمت کو خدا نے بھر دیا, ورنہ بندے میں کیا قابلیت. مجھ سے تو 1000 پھرتے ہیں, لاکھ پھرتے ہیں, کروڑوں پھرتے ہیں, ان کو کیوں نہیں دے دیا مجھے دنیا میں. اور یہ جو دیا ہے بھائی, یہ سارے کا سارا مجھے اس لیے دیا ہے تاکہ میں بِأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ میں آزمایا جاؤں کہ مجھے کیوں دیا گیا ہے. یہ ذہنیت ہے, یہ وہ شیطانیت ہے جب کسی کے اندر, پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر تزکیہ ابھی نہیں ہوا, ابھی تزکیہ نہیں ہوا. پھر وہ مرشد حقیقی جو وہ بات کو ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہ بات یہاں نہیں یہاں ہے, یہ بات دوبارہ سے اس کی اصلاح کرنی پڑے گی. مگر بھائی اصلاح کرانے آپ کی اصلاح ہم کریں گے تو ہماری پھر جو آپ درگت بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ پناہ فرمائے, وہ تو پھر وہ حشر کر کے جاتے ہیں عالم دین کا, وہ کہتے تم پاک ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, ایسی ایسی اس کو باتیں سناتے. وہ بیچارہ کہتا ہے یار میں نے کیا اس کی اصلاح کرنی. اصلاح کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور اسے جا کے کہیں حضور میری اصلاح فرما دیں. جب وہ حضور اصلاح فرمانے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضور یہ اصلاح آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں, اتنی کڑوی کسیلی اصلاح مجھ سے نہیں برداشت کی جاتی. تو ضائع کرنا یہ مومن کو اللہ تعالیٰ فن سکھاتا ہے کہ سیکھ مومن اپنے ہاتھ سے. بھائی بنانا آسان ہے, توڑنا مشکل ہے.
آپ کی دنیا کے اندر توڑنا جو آسان ہے اور بنانا مشکل ہے، یہاں پر بنانا آسان ہے، یہاں توڑنا مشکل ہے۔ اللہ کی ایک آدمی پورا ہائیلی کوالیفائڈ ہونے کے بعد کسی ادارے کے اندر جاب کرتا ہے، اور جب وہ کسی ادارے کے اندر جاب کرتا ہے تو اس سے ہم کہہ دیں گے خدا کی رضا کے لیے تم جاب چھوڑ دو، تو کتنا مشکل ہے۔ ایک آدمی جو اتنی محنت کر کے روپیہ کماتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں خدا کی راہ میں دے دو، تو کتنا مشکل ہے۔ آپ کا بچہ بڑی محنت سے آپ نے پالا پروسا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اسے کہا اس بچے کو راہ خدا میں مجاہد بنا دو کہ اس کی لاش گہرائے، تو کتنا مشکل ہے۔ تو قرآن مجید نے پھر اس ضائع ہونے کو موضوع بنایا، اس ضائع ہونے کو موضوع بنایا اور کہا کہ دیکھو تمہیں یوں لگتا ہے کہ ضائع کر رہے ہو مگر یہ ضائع ہے نہیں۔ تو اس قرآن مجید میں آپ کو یہ میں قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ گفتگو کی اور سورہ توبہ کے اندر سخت حالات جنگ پیدا ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کو حکم ہو گیا اللہ تعالیٰ کو کہ اے نبی علیہ السلام آپ جائیے اور جا کر کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کو کہیں جہاد کرنے کے لیے خدا کی راہ میں نکلیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے امتحان لے سکے۔ آ گیا پھر وقت، فرمایا یہ مناسب نہ تھا اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے گواروں کو کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ کے ساتھ جانے سے، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ پیاری سمجھے۔ فرمایا وہ یہ کیا ہوا، تم لوگ مدینے کے بدو اور یہ تم اور آس پاس مدینے کے رہائشی یہ صحابہ کے ساتھ جب مشکل وقت آئی تو نبی کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایمان کے وقت میں اس وقت بھی ایسا ہی تھا، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ آپ نہ پریشان ہوا کریں کہ مسلمان سیکولر ہو گئے، مسلمان ملحد ہو گئے، لبرل ہو گئے، مسلمان اب وہ نہیں رہے۔ بھئی جب یہ رسول اللہ تھے تب نہیں وہ رہے، نبی کو معجزے دیکھ کر وہ نہیں رہے، اور نبی کے ساتھ جنگ کرنے کے ساتھ جا کر نبی کی معاونت کرنے کے لیے وہ نہیں رہے جو رسول کے ہاتھ پر بیعت کر گئے تھے۔ آپ روتے ہیں آج کے مسلمانوں کو، جی وہ فلانا حکمران کیوں نہیں اسلام کا ساتھ دیتا، فلانا، یہ کس بات کی، اور ان کو اٹھاؤ ہے بے شرم حکمرانوں، یہ کیا باتیں ہیں یار، پلیز چھوڑ دیں خدا کے لیے یہ جملے نہ، حکمرانوں حکمرانوں حکمرانوں، یہ آپ مشرک ہیں، واللہ آپ مشرک ہیں۔ کچھ غیرت خواہ حکمرانوں، اس امت کے حکمرانوں کے کیا بات کے کن کے باتیں کریں، بہرے کو سنایا جا سکتا ہے کیا، اندھے کو دکھایا جا سکتا ہے کیا، اور بے حس کے اندر حس پائی جا سکتی ہے کیا، جہاں سینوں کے اندر پتھر ہوں ان دلوں کو کیا ہلایا جا سکتا ہے؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ان پہاڑوں پر آپ گلاب اگائیں گے، سنگلاق پہاڑوں کے اوپر، آپ کہتے ہیں شور زدہ جگہ پر آپ وہاں پہ قیمتی اپنا اناج اگائیں گے، یہ کیسی حماقتیں آپ کرتے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں تو آپ اتنے احمق نہیں ہیں، یہ دین کے معاملے میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ آپ ان سے ایمان کی توقع کرتے ہیں اٹھنے کی کہ جن کی وجہ سے یہ دن آئے ہیں، جن کی وجہ سے، جن کو آپ نے برداشت کیا، جن کے ہٹانے کی آپ نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی الا بغاوت کرنے کے کہ ہنگامہ کر دو پورے ملک کے اندر۔ یہ کتنی دفعہ ہنگامے کرو گے؟ کب تک ان ہنگاموں کی زد میں آؤ گے؟ اس کے علاوہ کوئی اور اسٹریٹجی تم کو نظر نہیں آتی کیا؟ تمہیں کوئی کسی اور نے بتایا نہیں کہ دنیا کے ملکوں کے اندر جب بڑے بڑے ملکوں میں انقلاب آتے ہیں تو وہ کس طرح لائے جاتے ہیں، اور دوسرے انقلابوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کیا یار؟ ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ غیر خداؤں کے پوجنے والے، وہ بغیر خدا کی تہذیب کے، بغیر پیغمبر کے، بغیر کعبہ کے، بغیر کتاب کے، ہم کتاب کے ساتھ والے لوگ، خدا والے لوگ، کعبہ والے لوگ، ایک ایمان والے لوگ، ہمارے اور ان کے انقلاب کے درمیان میں آپ فرق ہی نہیں سمجھتے کرنا۔ تو اس کا مطلب کیا ایک غیر نبی اور ایک سچا نبی، کیا دونوں ایک طرح کے انقلاب لانے کا طریقہ وضع کریں گے، بنائیں گے؟ ہاں مجھے تو حیرت ہوتی ہے، جی فرانس کا انقلاب آیا، جی فلانے جگہ کا انقلاب آیا، فرمایا تم اس کے انقلاب کو اسلام کے بتائے ہوئے انقلاب سے ٹیلی کر کے دیکھتے تو تمہیں پتا ہوتا، قیاس کرتے کہ یہ زمین آسمان کا نہیں، کروڑوں زمین اور کروڑوں آسمانوں کا۔ کہاں خاک پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہاں نجس لوگوں کے خیالات، جن کی راتیں اور دن جو ہیں وہ اسلام کی مخالفت میں گزرے، آپ ان کے ساتھ رسول اللہ کا کمپیریزن کر رہے ہیں۔
یہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے. یہ بھی ایک انقلاب. یہ جب بڑے بڑے کالم نگار لکھتے ہیں نا ہم فلاں ملک گئے, جاپان میں پڑھانے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ پہلے 8 سال بچے کو یہ کراتے ہیں, امریکہ میں بے وہ جاپان ہے, وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے. اس نے نت نئے طریقے ایجاد کرنے ہیں کیونکہ اس کے پاس رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے پیغمبر کا ایک ہی طریقہ کار سمجھانے کا اور ایک ہی طریقہ کار بتانے کا, بس ایک ہی طریقہ کار. رسول کے ہاں کوئی کتاب نہیں ہوتی مگر ابو بکر ہوتا ہے. 10 سال کے علی کو رسول نے کوئی کتاب نہیں پکڑائی, صرف آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کے ساتھ اس کو قرآن سنا دیا. 32 سال کی عمر تک علی من کنتو مولا کے جگہ پر آ چکا تھا. 32 سال کی عمر تک, only in 32 years. جب لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں, کیریئر پلاننگ کرتے ہیں, علی اپنی کیریئر ختم کر چکے تھے اس وقت تک. حضرت سعد بن معاذ in 34 years. یار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. کوئی 30 سال کے نے ختم کر دیا, کوئی 22 سال کے نے اپنی زندگی کا کیریئر جلدی ختم کر لیا. رسول کا ساتھ دیا اور کام ختم کر کے وہ بڑے بڑے مرتبوں پہ, کوئی اشرم وشرا بن گیا, کوئی جنت میں چلا گیا, ٹھیک ہے نا, کوئی ابو بکر. میں کہتا ہوں سارے بندے اپنے اپنے عہدے لے کر بیٹھ گئے دنیاوی طور آخرت کے حوالے سے. ہم توبہ کرنا شروع کرتے ہیں 40 45 50 70 سال کی عمر میں ہماری توبہ شروع ہوتی ہے, اور وہ بھی تب ہوتی ہے جب بالکل ہاتھ پاؤں سے گر جاتے ہیں نا, پھر جھوٹے مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دو. اور پھر بعد میں وہ مولانا صاحب فرماتے تھے بڈھا ہو کے چور مسیت وڑیا تے رل پھردا نال مداریاں دے ہوئے. مداری جو ہے نا یہ مداری کی نہیں ہے, مداریہ ایک فرقہ ہے صوفیہ کا, ٹھیک ہے نا. وہ جیسے ہم شتاریہ سوہر وردیہ, اس طرح مداریہ بھی ایک صوفیات ہے, وہ صوفیہ کا ہے. تو وہ مولانا وہ یہ نہیں کہتا مداریہ, کہتا آج کل صوفیوں کا ایک ٹولہ ہے, بابے ہوئے وہ جوائن کر لیا ہے. ابا جی آج کل کہاں ہوتے ہیں, کہاں وہ شیخ دے تکیے تھلے ہوں دے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہماری مائیاں, ہم لوگ تب اپنا کریئر شروع کرتے ہیں. قرآن مجید یہاں پر بیان کرتا ہے ان کو اپنی جان رسول کی جان سے زیادہ پیاری تھی. ان کو چاہیے تھا یہ خدا کی راہ میں جاتے تو ان کو پیاس کی تکلیف پہنچتی. اب سنتے جائیں, چھوڑی نہیں اللہ نے کوئی بات. فرمایا لفظ خشک ہوتے ان کے, اور رسول کے بھی ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بلا مبارک خشک ہوئے. صحرا کی گرمی ہوتی. اللہ نے فرمایا ان کو بھی تو کچھ پیاس لگتی. دیکھیں اللہ ہے, وہ یہی نہیں کہتا گردن کٹنی چاہیے, وہ کہتا راہ خدا میں پیاس تو لگے. اجتماع آ گیا جی, ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دو, کولروں میں برفیں بھر دو, لوگوں کو پلانا چاہیے. ہمارے عمر صاحب ماشاءاللہ بڑے سافٹ, بڑے نرم, بڑے پیارے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ خوب اچھے اچھے کھانے. میں کہتا ہوں جو آئے وہ بیٹھ کے مزے سے دے. میں نے کہا اس دفعہ آپ کھلا لیں. ایسے مزے پھر سب نے کرائے جاتے وقت ہمیں, سمجھ گئے. او بھائی اللہ پیاس کہہ رہا ہے, اللہ کہتا ہے ان کو پیاس لگے, راہ خدا میں یہ دور تک تلاش کریں, پانی نظر نہ آئے, ان کو خوف پڑ جائے میں کہیں پیاسا نہ مر جاؤں. اللہ نے کہا ایسا سفر کرو خدا کی راہ کے اندر, ایسا سفر کرو, پہاڑوں کے درمیان سے گزرو تو ایک ایک گھونٹ کر کے ایک ایک ساتھی پیے, پانی نہ ختم ہو جائے, تیمم کر کر کے وقت گزریں. فرمایا بھئی زیادہ راہ میں پانی کم ہے. فرمایا کچھ ان کو بھی تو پیاس ہوتی. او مائی گاڈ, زمان ولا نصبن, کچھ ان کو بھی تو ٹھوکریں لگتی, چلتے چلتے کہیں ٹھوکر لگ جاتی. ہاں ان کو بھی تو کوئی رنج پہنچتا, دکھ ہوتا, اوئے میری ٹانگ میں ہے. راہ خدا میں یہ کوئی بیمار پڑتے. اور پھر فرمایا ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ, اللہ اکبر. یہ بھی پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کہتے کہ شدت سے جان نکل رہی بھوک سے خدا کی راہ میں, باتیں تو سنیں. اور پھر فرمایا یہ بھی ایسے مقامات کو روندتے ہوئے گزرتے کہ کفار کو ناگوار گزرتا. مثلا کیا, ان کے علاقوں میں گھس جاتے اسرائیل کے اینڈ تک, تل ابیب پر حملہ ہوتا جا کر. کچھ ان کافروں کو بھی برا لگتا, کوئی ٹرمپ کو بھی ادھر سے برا لگتا, کوئی پوٹن ہمارے خلاف ہوتا. وہ سارے 29 40 50 60 70 کٹھے ہو جاتے ایک جگہ پر. وہ کہتے ہیں ہمارا ویٹیکن سٹی پہ فتح کر لیا انہوں نے. مسلمان یہاں سے نکلتے جا ویٹیکن سٹی,
پوپ کو پتہ لگتا کوئی آیا ہے اور جا تل ابیب کے اندر پہنچ جاتے مسلمان. 2 جگہ پہ محاذ ہوتے, ایک پر مسلمانوں کا ادھر کو گھسا ہوتا اور ایک پر ادھر کو, لو تمہارے سینے کے اندر رکھ کر ہم نے تمہیں بتایا کہ ہم آ گئے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ گھسو کافروں کے علاقے میں جس میں ان کو یہ نہ کرو ان کی سرحد پہ ادھر بمب پھینک دیا, ایک ادھر, اور نقصان ہو ان کو, ان کے گھر صفے ماتم بچ جائے, وہ ہنگامی حالات پہ ٹیلی فون کر کے یو این او کٹھی کر لیں جہازوں کے پڑھ. میں سنانی ہے یہ, جب وہ تو بس کیا کروں, اتنا فرصت ہی نہیں. ایک ہی دن میں سفیر, جب یہ غزہ پر حملہ ہوا ہے, ایک ہی دن میں سفیر وار دیوار, انگریزی میں آئی کتاب, پڑھنے والی کتاب ہے, چلو جتنی بھی مجھے آتی پڑھنے والی کتاب, میں کہتا ہوں ہاتھ پاؤں میرے پڑھ کے پتہ نہیں اسی وجہ سے بیمار. میں نے کہا حد ہو گئی, 7 ریاستوں میں ایک ہی دن میں اسرائیل کا سفیر پھرا. کہتا ہمیں مزاحمت کا خدشہ تھا تو قطر سے تھا, مگر جب امیر قطر نے ہم سے کہا جب آپ کا وجود خطرے میں پڑ گیا تو حماس کو مٹا دیں, حماس کو مٹا دیں. مسلمانوں نے بے دردی سے کہا. سعودی عرب ہم پہنچے تو ہم نے کہا کہ یہ کچھ تو مزاحمت کریں گے. کہتا اس سے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی, پورے حالات. اس نے کہا میں شدید تھکن, سفیر نے کہا میں اس قدر تھکن سے چور تھا مگر مشن جاری رکھنا تھا, یہ تھکن سے چور ہوں, میں آ نہیں سکتا, میں پڑھ نہیں سکتا, میں کھا نہیں سکتا. جنہوں نے ایم بنانے ہوتے ہیں وہ اپنی قوم میں کیا کرتی ہیں, وہ اپنی کتابیں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو پڑھو. لیکن آپ کے پاس فیس بک ایک ایسی کتاب آئی ہوئی ہے جس کتاب کے بعد یہ نہ یہ کتاب تو نہ کافروں کی لکھی کتاب, آپ کے پاس کچھ نہیں اس کا وقت. پھر فرمایا اور تم ان کے ملکوں میں گھس جاتے, یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو ونیلا الا کتب لهم اللہ بہ عمل صالح. فرمایا صرف تم گھس نہ جاتے, ان کا سرمایہ تمہارے قابو میں آ جاتا سارا, ان کے مال و دولت کے ذخیرے, ان کے راشن کے ذخیرے, ان کے اسلحوں کے ذخیرے. فرمایا جب تک کہ دشمنوں سے تم کچھ چھین کے نہ لے آؤ, جب تک کہ تم دشمنوں سے کچھ چھین کے نہ لے آؤ. تو پھر پتا کیا ہوتا, الا کتب لهم بعمل صالح. تمہیں پتا ہے تمہارا خدا اس کے بدلے میں پھر کیا کرتا, وہ تمہارے ایک ایک سیکنڈ کو, ایک ایک لمحے کو عمل صالح بنا دیتا. راہ خدا میں پیاسا ہو جانا, راہ خدا میں دشمنوں سے کچھ چھین لینا, ضائع کر دینا اور ضائع ہو جانا, نہ اس کا کچھ رہنے دینا نہ اپنا کچھ رہنے دینا. فرمایا پھر واقعین اللہ لا یضیع اجر المحسنین, خدا بے شک ان کا یہ اجر کبھی ضائع نہ کرتا. کن کا؟ محسنین. محسنین کیا ہوتا ہے؟ محسنین کیا ہوتا ہے بھائی؟ محسنین کو احسان کرنے والے, نیکیاں کرنے والے. نہ یہ غلط ہے, وہ میرے محسن. اللہ کے بندے قرآن کی ٹرمینالوجی سمجھو. محسنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو راہ خدا میں جب کام سر انجام دینے کے لیے جائیں تو اپنا آپ ضائع کر کے آئیں اور خدا کا کام کر کے آئیں. محسن اس کو کہتے ہیں کسی کام کو انتہائی خوبی کے ساتھ ایسے سر انجام دینا کہ دیکھنے والا کہے نقص کہیں بھی نہیں ہے یار. اللہ نے کہا وہ گئے دشمنوں کے علاقے میں نے کہا صفے ماتم بچھ گئی. اللہ نے کہا بھوک برداشت کرنے کے لیے جب وقت آیا تو انہوں نے کہا کر کے دکھا دیں گے. ہال نہیں مچا دی کہ مسلمانوں کو جہاں کہیں تھوڑا سا عرفات کے میدان کے اندر ان کو تھوڑے سے وہ کھانے پینے کی چیزیں ملے, حاجی حرام خور, وہاں پہ اس طرح پیسہ اور مال ضائع ہوتا ہے. افریقہ کے لوگ جو سارے کے سارے وہ رج جائیں جو مال وہ وہاں پہ, یہ حالت ہوتی ہے. بھوکے مسلمان ساری زندگی اس پاکستان کی اور اس انڈیا کی بھوک ہی ختم نہیں ہوئی. ان کی بڑی بڑی شادیوں پہ چلے جائیں, ان کی مرغوں پہ چلے جائیں, ان کے گھروں میں اپنے بچے بوٹیوں پہ لڑتے ہیں. کس قدر نادیدے بچے, جس باپ نے جس ماں نے ایسے نادیدے بچے پیدا کیے ہیں, مجھے یہ بتائیں یہ بچے یہ جہاد کریں گے کل کو؟ ہاں یہ تو قومیں, آپ بڑے قرآن قومیں بنا رہا ہے. قرآن کہتا آؤ تم میں قوم کا وصف پیدا کروں. قرآن کا یہ ہے وہ اجر جو اللہ ضائع کرنے والا
نہیں ہے۔ اسی طرح پھر قرآن مجید میں دوسری آیت آئی اور وہ سورہ ہود کے اندر آئی، وہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ آیت نمبر 110 اور 115 میں گفتگو کرتے کہا کہ جو لوگ نظریات پر رہیں گے، یہ جہاد پر کہا کہ اجر ضائع نہیں کریں گے، وہاں کا جو نظریات پر جمے رہیں گے اور عبادات بھی ساتھ کرتے رہیں گے۔ نظریات میں تو بڑے ہیں، سارے مسلمان نظریاتی ہیں، لیکن ان کی عباداتی ہونے کا صبح فجر کے وقت آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 3 بجے تک 4 بجے تک ادھر وہ ساری رات گانا گاتے رہے ہیں، 4 بجے تک یہ میرے پاس، اور اس کے بعد پھر صبح انہوں نے جناب آرام فرمایا، نماز فجر کے وقت پھر انہوں نے کہا خدا کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے اللہ اب آ رہا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ عبادات پر بھی فرمایا وہ رہیں گے، اس پر بھی کہا اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا، اس پر بھی بات کی۔ آگے اب سورہ آل عمران، میں کہتا ہوں اور جو راہ خدا میں مارے گئے، ایمان پر دکھائی استقامت اور ہجرت کی انہوں نے، یہ جو میرے طالب علم آئے ہوئے ہیں ان کے لیے، اور ہجرت کی انہوں نے، جو نہیں مانتا ہجرت کو اس گدھے کو جانے دے، اس سے بات نہیں کرتے، ایسے آدمی سے نہیں بات کرتے۔ ذرا الجھنے کی کوشش کرے، احمق کے بارے میں آپ کا سینسر ایک عورت کی مادت ہونا چاہیے۔ ایک باحیا عورت جو ہوتی ہے نا، اس کا سینسر اتنا کام کرتا ہے کہ ایک بدکار مرد کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ پیچھے سے کہیں سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ جلدی سے آگے سے اپنے برقعے کو مزید سمیٹ لیتی ہے۔ اتنا اس کے دماغ کا اللہ نے ایک باحیا عورت کا سینسر بنایا ہوا ہے کہ تمہیں ایک غلط مرد واچ کر رہا ہے۔ نکاح ایک ایسی خطرناک دنیا کی چیز ہے اور یہی بندے کو مرواتی جہاں مرواتی ہے۔ ایک مومن کا سینسر لگ ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کہ بیچارہ کیا بات کرے گا، ایمانیات نہیں سمجھتا ابھی تک۔ ہجرت، اور پھر ہجرت کے بعد اگلی جو لفظ اللہ نے کیا کہا، اور جلا وطن کیے گئے۔ فرمایا نہ صرف ہجرت کی گئی، غزہ کی طرح اس طرح حالات تنگ کر دیے گئے ان کے کہ ان کو وطن چھوڑنے پڑے۔ اور پھر فرمایا، اور یہ ان سے کبھی پوچھیں لوگوں سے جا کر کہ اللہ نے 2 الگ الگ لفظ کیوں استعمال کیے ہیں، ہجرت کیوں لگ اور یہ کیوں کہا وہ اپنے علاقوں سے نکالے گئے؟ اگر وہ نکالے جاتے تو وہ تو نکالے گئے نا، اللہ نے ڈیفرینشیٹ کیا کہ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ ادھر کوئی سکون نہیں ہے دین کے معاملے میں، فرمایا وہاں سے نکال دیے، خود نکل کر آ جائے، اور نکال دیے جائے وہ لوگ آپ کو اپنے اندر پسند نہ کرے، دونوں صورتوں کے اندر۔ پھر فرمایا اور راہ خدا میں اس قدر تکلیفیں دی جائیں کہ وہ قتل کر دیے جائیں جنگ میں، اس پر بھی اللہ نے فرمایا اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ پھر سورہ آل اعراف آ گئی، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے خدا کی کتاب کو تمسکونا، اس قدر مضبوطی سے پکڑا۔ یہ ایک ہاتھ میں ڈھیلی ڈالی چیز ہے، ڈھیلی چیز بندہ تب پکڑتا ہے، ایک تو پتا کہ یہ نہیں آ جانی ہے، اس کی وقت کا کوئی نہیں بندے کو پتا یہ کیا ہے، دوسرا بندہ کہتا اگر ہے بھی تو میرے تو کام کی نہیں ہے نا، میرے تو کام کی نہیں ہے۔ کسی شے کو بہت آہستہ سے جب آدمی ہلکے ڈھیلے ڈالے ہاتھ سے پکڑتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اس کے دل میں نہیں ہوتی، دل میں قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس کے ہاں جس کے ساتھ تعلق مضبوطی کا ہوتا ہے تو ایسی گرفت کے ساتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کسی جنے نے ہاتھ پکڑا ہے۔ ہاتھ پکڑا کر چھڑا دینے والے اور خدا کی راہوں میں فرمایا یہ ناکام قسم کے لوگ ہیں، بے وفا، ان کو الگ کر دو۔ فرمایا یہ خدا کی کتاب کو تمسکونا، انہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کر کے دکھا دی۔ یہ نہیں کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے نماز کے وقت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، تہجد کے نفل ختم کرنے کے لیے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اللہ کی کتاب کو۔ فرمایا اللہ کی کتاب پڑھی، پڑھنے کے بعد اسے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد پھر کہا یہ رہا گھوڑا، یہ رہا، میں نہیں اس کو کتاب کو چھوڑوں گا۔ یہ ایک بات ہو گئی، اور اس کے بعد اگلی بات اس پر کہی گئی، اور صرف خدا کی کتاب ہی نہ انہوں نے تھامی تھی بلکہ انہوں نے استقامت نماز پر کر کے دکھا دی۔ نماز پر استقامت کی باتیں سن لیں جی، وہ ہے تو چلو میرا ہی دوست ہے، برا نہیں ہے، اچھا ہی ہے۔ کل میسیج آ گیا، او جی کاشف بھائی وہ نا میں 2 پڑھ لیا کروں، میں تھکا آتا ہوں، میں ایسے کر لوں، کچھ 4 بھی کبھی کبھی پڑھنے کی شریعت اجازت دیتی، فلانا ڈمکانا یہ وہ۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح کی میری طبیعت ہوتی اس طرح کا جواب ہو جاتا ہے، میں تو پہلے اکا ستا بیٹھا تھا،
اللہ اکبر. میں نے کہا تیرے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب سے یہ ہم نے 2 نمازوں کی اجازت دی ہے نا، مولانا صاحب نے، میں نے، مرزا، یہ سارے بخاری شریف میں آتا ہے، فلانا ترمذی شریف، ہر بندے نے 2 نمازیں. جان چھڑاؤ، جان چھڑاؤ پروگرام نماز سے. آ جائے گا ایک دن آسمان سے کہ تو نے 2 نمازیں کٹھی پڑھی، ہم نے تجھے 2 مہینے کا ایک ہی دفعہ دے دیا ہے، اب اس 2000 سے گزارا کر. سمجھ گئے؟ دیکھیں لیتے وقت اصول اور قوم شعیب کا اصول تھا نا کہ دیتے وقت بات اور لیتے وقت اور. یہ مسلمانوں کی پوری قوم شعیب ہو گئی. فرمایا میں نے اسے کہا اس کی بجائے تم نے مجھے کیوں نہ کہا مرشد محترم، میں آج کل نمازوں کے بارے میں بڑا کوتاہیاں کر رہا ہوں تو بڑا پریشان ہوں، دل زچ ہے تو آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ کوئی ایسا طریقہ بھی ساتھ بتا دیں کہ اللہ تو مجھے وقت پر الگ الگ اچھی اور کامل اور مکمل اور قبولیت والی نماز عطا فرما. آپ نے یہ کیوں نہیں مجھ سے کہا؟ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آ گئے ہیں، آپ کو نہیں پتا میں ان مسئلوں سے باغی ہو گیا ہوں. مسئلے کی حد تک رہیں، عادت کی حد تک آپ بنانا چاہ رہے ہیں، مجھ سے یہ کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں آج رات 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہ خدایا مجھ میں کیا ایسی برائی تھی کہ تو نے مجھے اپنے دین سے دور کیا، مجھ سے یہ نمازیں چھڑوائیں، میرے نفس کو یہ راہ دکھائی، شیطان مجھ پہ کر دیا تو نے مسلط، تیری عبادت کروں تو مجھ پہ گراں گزرتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، مشکل پاتی ہے، اکٹھی کر کے جان چھڑاؤں تو ایزی لگتا ہے. تم نے کیوں نہیں اللہ سے مدد چاہی؟ کہاں گیا اب ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ وہ لڑکے مانگنے کے لیے رکھا ہوا ہے، روزی روٹی کے لیے رکھا ہے، کوئی رزق میں اضافے کے لیے، مشکلات سے نجات پانے کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ تو پوری قوم کا یہ شعار ہے نا، ساری قوم ہی پڑھ رہی ہے ایاک نعبد. ایک آدمی آپ کو سکھا گیا جو مرضی کرتے رہو، آگے سے پڑھتے رہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. سمجھ گئے؟ کیوں نہیں پھر؟ لیکن اس نے اس سوال کے جواب کے بعد مجھے اچھا میسج یہ کیا کہ میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا اور میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں یہی دعا کرتا ہوں. اللہ اکبر. کتنی آپ سوچیں اس کے بعد کا میسج وہ ہوتا ریکارڈ میں، آپ کو کتنی دعائیں دی ہوں گی میں نے اس کو، کتنی دعائیں دی ہوں گی. ایسے بھی اچھے میسج آتے ہیں، وہ کبھی کبھی میں آپ کو سناتا ہوں. چلو اب میں نے وہ اکٹھے کرنے تاکہ میری نا جانے سے پہلے میرا امیج اچھا بن جائے. سمجھ گئے نا؟ بہت برا ہوا ہے امیج، تو وہ تو سارے کہتے ہیں کہ یہ ڈراؤنا بڑا ہے، سخت بڑا ہے، ایسے ہے، بدتمیز ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے. اللہ کے بندے بدتمیز اس کو کہتے ہیں جس کو اچھے اور برے کی سینس نہ ہو. میں تو اتنا اچھی تمیز والا ہوں کہ مجھے سینس ہے، حتیٰ کہ اپنے سے لے کر آپ کی بھی سینس ہے کہ آپ کو یہ سینس نہیں ہے. بد لفظ کیا ہے؟ بد تمیز. جس کو نیکو بد کیا، جو بدی کی طرف زیادہ، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ میسج بھی کہیں ریکارڈ میں میرے لیے آئے. چلو کہیں سافٹ کوئی جمعہ پڑھانا پڑے گا، ایک آدھ فرق بھائی حوروں پر مجھے نا، وہ میں مواد اکٹھا کر رہا ہوں جھوٹا، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کا تو ذرا اندر ٹھنڈا کر دوں سب کا. ہاں جی انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ نماز پر استقامت جو دکھائیں گے. یہاں پھر آ کر اللہ نے فرمایا اللہ مصلحین کا اجر ضائع کرنے والا نہیں. مصلحین کون ہیں؟ وہ جو دعوت دین لے کر اٹھے اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا. ہمارے سارے نوجوان جو مہاجرین بنیں گے آنے والے وقت میں، اگر تمسک بالکتاب رہا ان کے ساتھ اور وہ اللہ کی نماز پر پوری استقامت دکھاتے رہے، میرے مرنے کے بعد ڈولیں گے نہیں. میں آپ کو یہ پکی بات کہتا ہوں. ایک دوست تھے، ان کا میسج آیا، مولانا کی بات تو آپ تھے اور آپ کے آج کل حالات خراب ہی چل رہے ہیں، چلو میں جرت کر کے پوچھ لوں. میں نے کہا آپ اس کو جرت کا نام نہ دیں، یہ حقائق ہیں. میں اگر دنیا سے جاتا ہوں، اللہ کے بندے میری یہ اللہ نے پلان رکھا ہے کہ پودے پر پودا لگانا ہے، ایک اکھڑے کا دوسرا آ جائے گا. مولانا کے بعد کس کو امید تھی کہ میں یہ کام کروں؟ مجھے خود نہیں پتا تھا، لیکن اللہ کام لینے والا ہے. اللہ انہی لسنر میں کوئی ہوگا جس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ اس سے کام لینے والا ہے، لیکن اس کی تربیت ہو رہی ہوگی. تو فرمایا جو لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے ہاں نماز کے بارے میں معمولی سا بھی چاہے قائد صاحب آئے یا نہ آئے، مرتے ہیں تو مر جائیں جہنم میں، نماز ٹائم پر ہو. آپ کو پتا ہے رسول اللہ نہیں آئے، صحابہ نے جماعت کھڑی کر لی. تو حضرت انس کہتے ہیں
وہ مدینہ شریف کی اب وہ جالی آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا ہے. تو میں نے ادھر سے دیکھا تو مجھے بس ایک خیالوں کا ایک چہرہ ایک نظر آیا یوں کر کے دیکھتا ہوا, ٹھیک ہے. تو میں نے کچھ دیر کا مراقبہ کیا اس نے اسی جالی کے پاس جا کر کے. تو ایک ساتھی تھے, میں نے اسے کہا مجھے آپ نہیں بلائیں, مجھے تھوڑا سا دیکھنے. رسول اللہ نے یوں کر کے اپنی دروازہ کھولا, کھڑکی کا پردہ ہٹایا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیمار تھے اور آخری وقت چل رہا تھا رسول اللہ کا. تو نبی علیہ السلام کے دل میں آیا کہ دیکھوں تو صحیح امت نے نماز کا کیا حال کیا. جب کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دکھایا, آپ کا رخ انور اس کی طرف آیا, آپ نے کہتے جب دیکھا ادھر دروازہ کھڑکی کھلنے کی آواز آئی. کہتے ہیں کہ جو نماز میں آنکھیں سجدے کی جگہ پر تھیں وہ ساری کن اکھیوں سے پلٹ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کأنہ کا مصحف, مجھے ابھی تک یاد ہے. اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کہتے ایسے تھا جیسے ایک سنہرے رنگ کا قرآن مجید کھل گیا ہے, ایسے چہرہ انور تھا, سنہرے رنگ کا قرآن مجید. آپ کے تاج کمپنی کا گولڈن کلر کا قرآن مجید میرے پاس پڑا ہے, وہ مجھے شعیب صاحب نے ایک دفعہ تحفہ دیا تو میں نے اس لیے ہی رکھ لیا. پڑھنا میں نے کیا ہوتا ہے, میں نے کہا اس کو جب میں اس کو میں نے دیا نا تو گولڈن تھا. میں نے دیکھ کر کہا کأنہ کا مصحف, تیرے نبی کا چہرہ ایسا ہی تھا, گولڈن ایسے کہتے چمکتا ہوا روشن چاند. تو کہتے دل میں صحابہ کو قرار آ گیا ہمارے حضور ٹھیک ہیں ابھی, لیکن حضور ٹھیک نہیں تھے. تو رسول اللہ مسکرائے تو آپ نے ایسے کر کے ہاتھ سے نا اشارہ کیا کہ پڑھتے رہو, نماز پڑھتے رہو. اور مرنے سے پہلے نبی علیہ السلام کی جب انتقال فرمانے سے پہلے, ٹھیک ہے, آپ علیہ السلام رحلت فرمانے سے فرمایا آخری جو لفظ کہے وہ یہی کہ الصلاۃ الصلاۃ ما ملکت ایمانکم. ہائے نماز, نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحت لونڈیوں اور غلاموں کا بہت خیال رکھنا, لونڈیوں اور غلاموں کا بہت خیال رکھنا. حضور کو تھا یہ مارتے بہت ہیں, عرب کے لوگ اپنے غلاموں کو بہت مارتے تھے, لونڈیوں کو تو اتنا عمر پیٹتے تھے. ایمان لے زنیرہ حضرت عمر نے اتنا مارا 26 سال کے تھے جب مارا, وہ مار کھاتی رہی. انہوں نے کہا عمر نہیں, اللہ مولانا. حضرت عمر کو پسینے آ گئے, تھک گئے, لاٹھی پھینک دی. کہا تیری خبر ابھی میں نے لینی ہے, میرے بازو تھک نہ جاتے, میں نے رکنا نہیں تھا تجھے پیٹنے سے. تو اللہ کے نبی کو پتا تھا عرب بہت سخت مزاج کے, جیسے اب جڈ ہے اور اپنے آپ کو پریورٹی میں سمجھتے ہیں ہم سے برتر, سمجھ گئے. تو ادھر فرمایا اجر مصلحین, وہ لوگ جو اصلاح کا کام لے کر اٹھیں وہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ ان کی ان دکھوں کو جو اس نماز قائم کرنے میں اور خدا کی کتاب کے نفاذ کے بارے میں بات کرنے میں وہ دکھ اٹھائیں گے, فرمایا اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو پتا ہے آپ آئے ہیں آج, تو میں نے یہ جملہ کیوں, اچھا اب آئیے. پھر فرمایا اللہ نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا بھی اللہ نے فرمایا اجر ضائع نہیں کرے گا. اور پھر کہا گیا کہ حشر کی سورہ بقرہ میں آتا ہے 143 نمبر میں کہ حشر کے دن ان سے کہہ دیجئے, اب جملہ اور ہے, عمل کی بات نہیں. اب فرمایا ان کے ایمان ضائع نہ کیے جائیں گے. اللہ نے کہا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان کوئی معمولی چیز ہے؟ اور جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں, اور پھر کہنے لگا نہیں میں تو مسلم ہوں, کیونکہ میں نے تو کرسچن ہونے کا اس لیے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے ذرا پہلے وقت مل جائے. جس مسلمان نے اپنے نبی کا انکار کر دیا صرف 2 منٹ کا وقت پہلے لینے کے لیے, یہ پوری امت کی حالت ہے. آپ جائیں بازار, سارا کیا ہے, خدا کی قسم مال ایسا ہے, خدا کی قسم سارے تاجر یہ پیٹتے حرام خور تاجر. اس ملک کو برباد تاجروں نے ساتھ مل کر کیا, یہی سارا کچھ روکتے ہیں. حکمران بھی بے بس, یہ مافیا ہیں. حکمران کہاں سے آپ کی مہنگائی نیچے لے آئیں, سمجھ گئے. فرمایا یہ ہر بندہ قسم, اللہ کے نبی نے کہا قسم اٹھا کے سودا تو بک گیا پر برکت ساتھ اٹھ گئی, سودا تو بک گیا پر برکت ساتھ اٹھ گئی.
فرمایا یہ ان کے، اور فرمایا وہ جس دن اپنا ایمان اللہ کے پاس لے کے جائیں گے تو ایک رؤوف اور رحیم خدا کو جا کر ملیں گے، مہربان خدا، کوئی ان سے ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ میری حسرت یہ ہے، دیکھیں مجھے اپنے گناہوں پہ کوئی اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوتا، بندے انہیں کرنے ہی ہیں، اور بندے کی کرن، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ اتنے کر لیے جائیں کہ اللہ ہی غضبناک ہو جائے، غصے میں آ جائے، بات ہی نہ کرے، اور آگے جا کر ایک سخت خدا کی طرح ہم سے نبٹنا شروع کر دے۔ یہ کام خراب ہے، یہ کام خراب ہے۔ پچھلے جمعے بتایا تھا، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تو اس میرے صحابی کو ہنستی ہوئی حالت میں ملاقات کرنا، تو اللہ ہم سے ملے پر رؤوف الرحیم بن کر ملے، دعا کرے آمین، سمجھ گئے، رؤوف الرحیم بن کر ملے۔ پھر اب آگے آ گیا اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دو کام کرتے ہوں گے جن کو رؤوف الرحیم اللہ ملنا ہے، دو، ایک شہادت حق، حالات کسی قسم کے ہوں اسلام کے بارے میں کھڑے رہیں، عمل کرتے رہیں، کہتے رہے لوگ آپ کو، آپ کی برادری یہ رسمیں کرو، یہ آپ کا ملک ہے، لوگ کہیں آپ کو ہلائیں دین سے، آپ کہیں نہیں اللہ کا حکم آ گیا یہ ایسے ہی ہونا ہے جیسے ملک، یہ نہیں بچے روتے رہ جائیں آپ کے سالگرہ مناؤ جی، یہ اللہ نے کہا نہیں، جب ہو گیا حکم سے ہو گیا، شہادت حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور دوسرا فرمایا اذیتیں اتنی ملی کہ وہ ان سے کہا گیا کہ مرتد ہو جاؤ تو جان چھوٹے گی، تو انہوں نے کہا مار دو، مرتد نہیں ہوں گے۔ ان کو اللہ نے فرمایا ان دو کام کرنے والے بندوں کو رؤوف الرحیم بن کر ملے گا۔ یہ کیا کہتا ہے 2 منٹ کے لیے آگے آنے کے لیے کہتا ہے میں کرسچن ہوں، یہ اذیتیں ملنے کے بعد، یار کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ مجھے یاد ہے ایک آدمی نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ قادیانی ہونے کے بعد آپ کو جرمن کا ویزا مل جائے گا، وہ دیتے ہوں گے۔ تو میں نے اپنے دل سے پوچھا، تو مسئلہ تو میں بتایا کہ یہ حرام ہے، تو میری بھی ضرورت ان دنوں چل رہی تھی، تو پھر میں نے اپنے دل کو پوچھا کہ اگر یہی ضرورت تمہیں پیسوں کی ہو اور تمہیں وہ کہے کہ تم قادیانی صرف لکھ دو، تو میں نے کہا لکھ کیا دو، ابھی لکھ لیتا ہوں۔ تو میں نے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے قلم اٹھایا، کاپی لائی، اور میں نے کہا اس کے اوپر لکھو کہ مجھے جرمن کے ویزے کے لیے میں قادیانی ہوتا ہوں۔ میں نے اپنے سے کہا لکھو نا، اب لکھو۔ دل کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی لکھ بھی دے معاشی حالات کے لیے تو کون سا بیچارے توبہ ہی کر لے، میرے دل نے کہا تو اپنے آپ پر کرو نا، لکھو اس کو، تو نہیں لکھا گیا، قلم چھوڑ دیا، میں بڑا رویا، میں نے کہا اللہ مجھ پہ ایسا وقت ہی نہ لائیں، یہ فاقہ اچھا جس سے مر جائیں، یہ غریبی اچھی جس میں رسول اللہ پر مر جائیں، یہ خواہشیں کبھی پوری نہ ہوں جس میں اللہ کے نبی کا انکار کرنا، وہ دین ہی نہ ہم پر آئے، وہ خواہشیں کبھی پوری نہ ہوں، ایسا کھانا ہی نہ ملے، ایسی شفا ہی نہ ملے، ایسی شفا ہی نہ ملے۔ ہم نے کیا کرنی جب ہمارا پیارا نبی نہیں دل میں رہا، پھر کیا؟ او بھائی یہ سب سے دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے، نہ صحت سرمایہ ہے، نہ دولت سرمایہ ہے، نہ اپنے بچے، نہ مال، کچھ بھی نہیں، خدا کا رسول ہے، خدا کا رسول ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ ہر وقت یہاں پہ وہ ایک اور لڑکے کا میسج آیا، میں پتہ نہیں وہ جمعہ پڑھتا یا آج بھی آیا ہوگا یہ نہیں، مجھے آیا، میں ایک دن میں شدید بیمار تھا، لیٹا ہوا، یہ میرے پاس پتہ نہیں عبدالمنان تھا کون تھا، یہ مجھے دبائے تو وہ کہا میسیج آیا آپ سن لو کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے قائد صاحب سے بات کرنی، فون کی، جی بتائیے، وہ جی استاد جی میں اندر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ کے بارے میں شبہات آ رہے ہیں، مجھے ایسے ہو رہا ہے، بغیرت آدمی تمہیں اللہ کے بارے میں شبہات آ رہے ہیں، کہتا ہے اس کا کوئی علاج، میں کہا اس کا علاج جمعے والے دن 2 چھتر ہے میرے پاس رکھے ہوئے، ادھر آؤ تمہارے سر پہ میں ماروں سارا اللہ تعالیٰ، میں سوچ رہا تھا اللہ کیسا ہے، میں کہتا ہوں 1 منٹ اس کا حل ہے تمہارے پاس، ادھر پکڑو چھری شارک پہ رکھو، نبض کاٹ لو، 2 منٹ میں اوپر جا کے دیکھو کیسا ہے کیسا نہیں، کریوسٹی تو ختم ہو اندر کی، جنون تجسس مجھے چاہیے، اللہ کا ہے کیسے تھوڑے تجسس حرام خوراں دے دفاع ہو، جب میں نے کہا جا کے نماز پڑھو، وضو ہے، کہتا ہے، میں نے کہا دوبارہ نہیں کیا ہوا، میں نے کہا دوبارہ کرو، اور پڑھ کے بعد جا کے 10 منٹ چکر لگا کے آدھے گھنٹے بعد بتاؤ،
واللہ آدھے گھنٹے بعد کہتا بالکل نارمل. حضرت عمر کہتے تھے ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. ایک آدمی ہر بندوں سے پوچھتا پھر حضرت عمر کے دور میں ایسے ایدا مطلب 10 آگے سے کرے بحث بندوں کو الجھائے نئے نئے سوال یونانی فلسفے کے اندر سے ڈائے. حضرت عمر نے کہا چک کے لے کے آئے میرے کو. آپ کو پتا حضرت عمر کا اتنا لمبا قد, اوپر سے اتنا بڑا ڈیل ڈول, پہلے سے پتا حضرت عمر کی دہشت چلی آ رہی ہے. سوٹا حضرت عمر نے رکھا جتنی یہ اتنا 9 فٹ کا. عرب کا پلا ہوا عمر بس 2 ہی رکھی اس نے ینگ ملحد یوتھ کے اوپر. میں کہتا ساری تفسیریں کلیئر ہو چکی ہیں, ساری تفسیریں کلیئر ہو چکی. آدھے تو آپ کے آدھے کیا 99.99 وصفیں شیطان کے اس جگہ کو چھوڑ دے جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں پہ مجھے اب اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں باتیں کرنی آ گئی ہیں, چھوڑے. تو یہ ایسے حل بھی ہیں. ساری باتیں میٹھی میٹھی نصیحتیں نہیں ہوتی. ہر ایک کو بچے کو نہیں آپ اللہ کا ذکر کیا کریں, آپ ایسے کیا کریں, 900 دفعہ اللہ کا اللہ پڑھا کریں, فلانا پڑھا کریں. یا ایک آیا پاگل میرے پاس 2 مہینے پہلے 6 گھنٹے تو پتہ نہیں کس سے اس کو میرا نمبر دے دیا, اہل محلہ میں سے تھا, آ کے میرا دماغ کھا گیا. وہ بیماری کی حالت میں, وہ خود ڈپریشن میں تھا, ذہنی میں. اس کو جو وظیفہ بتاؤں یہ میں پہلے کرتا رہا ہوں, جو دوائی بتاؤں کہتا یہ میں کھاتا رہا ہوں. میں نے کہا کاشف علی یہ کیڑا حکیم آ گیا تیرے تو بڑا, سمجھ گئے. وہ پریشان کر دیا. رات مجھے اس کا 9:30 میری بی پی میرا 160 پہ چل رہا ہے, حالت میری خراب ہے, ڈاکٹر کہتا ہے اس کو اٹیک آ رہا ہے. وہ مجھے فون پہ کہہ رہا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو مجھے ٹائم دو, میں آ رہا ہوں, دفع ہو جاؤں, بھاگ جاؤ یہاں سے. او اللہ کے بندے یہ سوسائٹی ہے پاگلوں کی ہے. اس لیے اہل ایمان کو چاہیے ہر سوال کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں. اس نے سوال کیا مارو گولی, تمہیں تو کوئی سوال پیش نہیں آیا. خدا نے یہ زحمت تم کو تو نہیں دی. کسی کا کھانا اپنے منہ پر کیوں مال رہے ہو, کسی کا پیشاب لے کر کیوں پی رہے ہو. یہ پیشاب اور پخانے سوشل میڈیا سے اکٹھے کر کر کے جب آپ نے پینے ہیں تو ہمارے پاس پیشاب پخانے والا نہیں. قرآن آیا ہے ہدی للمتقین طیبین طاہرین متقین, پاک لوگوں کے لیے قرآن اور ایمان ہوتا ہے, یہ باندروں کے لیے نہیں. سمجھ گئے. اب آئے فرمایا جو خدا کی راہ میں شہادت حق دیں, مرتد ہونے کا انکار کر دیں اور اللہ ان کا جزا ہے. پھر آیا جو راہ حق میں جا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, یہ قرآن کی آیت ہے. فرمایا ناک کان گلا سب کٹ جائیں. پتہ ہے 72 آورز 72 گھنٹے کے بھوکے تھے حضرت سیدنا یحییٰ سموار رحمت اللہ علیہ, امام الوقت, امیر وقت, امیر المومنین, جن کے بارے میں جمعہ پڑھایا. حضرت امیر المومنین یحییٰ سموار 72 رحمت اللہ علیہ 72 گھنٹے سے بھوکے تھے. دیکھو مجھے یاد آ گیا وہ ایک جنگ نامہ جس میں ایک صوفے پہ بیٹھ کے جمعہ پڑھاتا تھا میں, تو پھر مجھے اس کے لیے جمعے ممبر پہ آنا پڑ گیا. میں نے کہا نہیں, اس نے صوفے کی قیمت ممبر ہے, صوفے پہ بیٹھ کے میں صوفے کی تو کیوں کروں, اس کی تو ہی اس کو سلوٹ ممبر پہ چڑھا کے دیا جائے گا. سمجھ. 72 گھنٹے کی بھوکے تھے حضرت یحییٰ جب اسرائیل نے ابھی مارا ہے ان کو. تو ڈرون جب آیا تو آپ نے دیکھو مجھے یاد آ گیا امام حسین کی. کہتے جب حضرت حسین نے جنگ شروع کی نا تو یہ خود نہیں کہا, لیکن ایک امیجنری پرسن نے اس کا ذائچہ کھینچا کربلا کا, تو بڑا زور کا کھینچا. کہ جب امام حسین نے حملہ کیا نا دشمن پر تو وہ تو چونکہ دلیر تھے اور وہ بزدل تھے. امام حسین جب وار چلاتے تو وہ ذاکر پڑھتا ہے دیکھو یہ بھوکے کی جنگ ہے جو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, اور تم سیر ہو کر کھاتے ہو اور بھاگتے پھرتے ہو. پھر اگلی وار جب آپ نے کیا تو بڑھ کر ان کی طرف فرمایا دیکھو یہ پیاسے کی جنگ ہے, تم پانی پی کر اس کے مقابلے میں پیاسے کے مقابلے میں جنگ نہیں کرتے. اور دیکھو جس کا نہ علی اکبر رہا نہ علی اصغر رہا نہ جس کا عباس رہا, وہ تنہا جنگ کر رہا ہے اور تم ہزاروں میں ہو کر اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر نہیں آ رہے ہو. اسلام کہتا ہے بھوکے پیاسوں کی جنگ کے ساتھ جنگ, پیٹ بھر کر کب کھانا کھا کے
ہجرت کریں گے، کھائیں گے کیا، چلنا نہیں، منصوبہ رک جانا، یہ ہو جانا، وہ ہو جانا، 4 دن چلنا، تو 4 دن چلے کیا 1 دن نہ چلے، آگ لگے. گر تجھ کو اسلام کی فضا راس نہ آئے، میرے وطن تجھے کوئی آگ لگائے. ہم جگہوں کے لیے تو ان کے لیے کام کرتے ہیں کیا؟ ہم تو ایک قدم بھی نہ چلے، ایکسیڈنٹ سے مر جائیں ہم بخش دیے جاتے ہیں. پتا کیسے بخش دیے جاتے ہیں؟ وہ جس سے 100 قتل کر دیا تھا اور وہ توبہ کر کے بروں کی بستی کو چھوڑ کر نیکوں کی بستی کی جانب جاتا تھا، اور وہ جا رہا تھا کہ رستے میں اس کی موت ہو گئی، اور نیکوں کی بستی ابھی دور تھی اور بروں کی بستی نکلا ہی تھا، تو دونوں فرشتے لینے کے لیے آ گئے ہیں. نیکوں کی کچھ اسے جہنم کے لیے، کچھ جنت کے لیے. فیصلہ جھگڑا ہوا تو بارگاہ الہی میں فیصلے چلے گئے. اب دیکھیے بارگاہ الہی ہے، دونوں کارکنان قدرت ہے، دونوں پولیس اللہ کی ہے. فرمایا خداوندہ فیصلہ کر، تو فرمایا جا کے زمین کو ماپ لو، جس قدر نیکوں کی بستی کے اگر قریب گرا ہے تو بخش دیا جائے گا، بروں کی بستی کے نزدیک جا کر گرا ہے تو تم ادھر لے جاؤ اس کو. بس یہ دونوں پھر کارکنان قدرت گئے. خدا دیکھو اللہ سب کچھ کرتا ہے، مگر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا. جتنے مرضی فرشتے ساتھ لگے نامہ مال لکھتے رہے. یہ سن لیں، یہ نقطہ ہے، یہ جمعہ پڑھانا تھا میں نے. جتنے مرضی فرشتے ساتھ لگے، صبح آئے، شام آئے، دن آئے، رات نہ، کچھ چیزیں ادھر بیٹھوں کے آگے بھی پردہ ڈال دیتا ہے، کہتا نہیں میں نے نہیں، یہ میرے بندے کا معاملہ ہے. اللہ رؤوف الرحیم، اللہ رؤوف الرحیم، اللہ رؤوف الرحیم. کوئی بندہ پریشان نہ ہو گناہوں سے، کوئی بندہ پریشان نہ ہو. 90 عبادی انی قریب، بندوں سے کہہ دے میں قریب ہوں. فرشتے کرامن کاتبین قریب نہیں، عصر کے فرشتے قریب نہیں، فجر کے فرشتے قریب نہیں، یہ بھی اپنے اتنا قریب نہیں. شارکتی بوٹیا یار نیڑے، لوگ جنگلی کو ڈھونڈن جام دے نے، نحن اقرب من حبل الورید. فرمایا بندے کے میرے معاملے ہیں نہیں، بہرے اور اندھے کر دیتا ہے فرشتوں کو. اس وقت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کو اچھی نہیں لگتی. ستاریت رہتی نہیں تھی نا، جب ان پہ بھی کھول دیا تو پھر تم کیسے ستار رہے. حرف آتا تھا ستاریت پر کہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہو. نحق فرشتوں کے کہنے پہ ہم پکڑے جاتے ہیں، غالب نے کہا تھا. ہاں ان کے پکڑے جاتے، کہتا تم تو ان کے کہنے پہ پکڑے. اللہ میاں یہ کہاں ثابت ہے کہ یہ سچے ہیں؟ انہوں نے جھوٹ بولا ہو. یہ تو پہلے دن سے ہمیں کہہ رہے کہ یہ زمین پہ فساد کریں گے. یہ کہ تو ساڑھے شریکہ تو ساڑھے سامنے گواہ بنانا. غالب صاحب یہ اسے دعا مانگی ہے، یہ اسے کوئی تانا نہیں دیا اللہ کو. بس شیر اس طرح کا ظالم گھماتا ہے کہ اس سے بندے نحق کہتا فرشتوں کے پکڑنے پر ہم تہمت دھرے پہ ہم پکڑے جاتے ہیں. جنت سے ہم کو بھی ہے نسبت دور کی ہے وہ. اچھا ان کے کہنے پہ ہم تم جہنم میں پھینک دیتا ہے. ہمیں بھی کوئی نسبت ہے، پہلے جنت میں رہ کے آئے ہوئے ہیں تے او سی گناہ گار سی جدوں وچ رکھے سن، پاک ہی سی نا. کوئی دور ساڈے تے بھی پاکی دا اودا ہی خیال کرو. بڑا بولڈ آدمی ہے بھائی. یہ میں نے جمعہ پڑھانا تھا، یہ آگئی درمیان. اچھا آگئی درمیان میں کیا نقطے دل میں، اچھا اگلے جمعے پہ بھول بال جاتا ہے. فرمایا بندوں کا میرا معاملہ ہے یار، ہیں ان کو ذلیل کرنا میں نے فرشتوں کے سامنے، جنوں کے سامنے، ابلیس کے سامنے پردے ڈال دیتا ہے سب کی آنکھوں پہ. کچھ دیر کے لیے بندے اس طرح ہی الگ ہو جاتے، جب اسی وقت پردے باندھ فرشتوں کو حکم دے ختم، آپ چلے جاؤ، میرے بندے کا کوئی نام نہیں لکھا جائے گا اس کے اوپر. یہ میرے بندے کا معاملہ ہے. ستاریت پر، ستاریت کہتے ہیں اللہ کے پردہ داری رکھنے پر حرف آتا تھا. یا ستار جو ہم پڑھتے ہیں اس کا وظیفہ پڑھا کریں 100 دفعہ یا 313 برا روزانہ پڑھا کریں. انشاءاللہ نہ دنیا میں رسوا ہوں گے نہ آخرت میں رسوا ہوں گے. کھول نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، کھول نہیں. اس بات کو اوپن ہی وہ بندے کا اور اللہ کا چلتا ہوتا ہے. حشر کے دن بھی نہیں کسی کے ساتھ کرے گا ڈسکشن. سمجھ گئے؟ فرمایا یہ اجر جو راہ حق میں شہید ہو جاتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، ادھر آ کے فرمایا اور ان مومنین کا اللہ اجر ضائع نہیں کرے گا. آپ بھی بنے ہوئے ہیں جی اسی مومن بھائی ہیں،
اللہ کہتا ہے مومن اللہ کے ہاں وہ لکھے جاتے ہیں جن کا جو راہ حق میں قتل ہو جائے. اور پھر آخری بار میں فرمایا خدا سے ڈرنے والا اور صبر کرنے والا یہ بھی محسنین ہے. فرمایا جو خود صبر کر جائیں اور ڈر جائے اللہ سے. حرام مال آیا کہ نہیں ہم نہیں کھائیں گے, ہاں چھوڑ دیا سارا کچھ. فرمایا اللہ ان کو بھی ہم سے ضائع نہیں کرے گا. اب آخری بات کریں اور بات کو ختم کریں, کیونکہ جب ضائع ہونے کی بات آتی ہے تو پھر میں بہت باتیں کرتا ہوں, لیکن ایک بات پھر جب میں بیان نہ کروں تو پھر مجھے اتنا لطف آتا ہے. اور کیونکہ مجھ سے بات ہوئی تھی کہ آپ اگر دنیا سے چلے گئے, میں نے کہا میرا کیا ہے بھائی, اس قصے کو 1 کروڑ بار نہ پڑھوں, صبر نہیں آتا, پھر منگا پڑھتا ہوں. کہا ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل کو لے کر چل پڑے اور کعبہ کے پاس ایک بڑے درخت کے قریب چاہے زمزم پر مسجد حرام کی بلند جانب والی جگہ پر بٹھا دیا. جب جائیں نا تو جہاں کنواں تھا نا آب زمزم کا ابھی بھی نیچے لکھا ہے, وہاں سے ذرا اس طرح کر کے آگے کر کے آپ نے دیکھنا ہے, وہاں بیٹھا کبھی کبھی بیٹھا کرے جا کے. میں ادھر ہی ہوتا ہوں کہ ادھر ہی بیٹھے تھے, تو وہاں پر کہتے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام ان کو جب چھوڑنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کئی مرتبہ مرارن کئی دفعہ پکار کر کہا, لیکن آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. پھر انہوں نے کہا فقالت لہو اللہ امرا کا بہذا, کیا یہ خدا کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ جائیں ماں بیٹے کو؟ کالا نام, اتنی سی بات کی ہے جی, کہا اور نکل گئے. اب دیکھیے یہاں ماں کا جملہ ہے, مائیں بڑی ہوئی ہیں بھائی, میری بھی ہوگی, آپ کی امی جان بھی ہوگی. یہ دنیا کی بے صبری مائیں, روپیوں والی مائیں, کپڑوں والی مائیں, جوتوں والی مائیں, ماؤں کی بیٹیوں کو خوش رکھیں اس لیے مائیں ہیں, ماں کے بہن بھائیوں کو خوش رکھیں اس لیے مائیں, ماں کی سہیلیوں کو خوش رکھیں اس لیے ماں کو, جو ماں منہ سے بکیر جائے اس کو بھی مانی جائیں وہی مائیں, جو ماں روزانہ آپ کی بیوی کو جوتے پڑوائے آپ سے وہی مائیں, جو ماں بند کریں ماں. کیا آپ نے یہ بنا رکھا ہے ماں؟ قرآن نے جس ماں کا کہا ہے وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی, وہ ماں امی جان. سمجھ گئے؟ بس کریں ان ماؤں کا پیچھا چھوڑ دیں. سمجھ گئے؟ اذن لا یزیئونا, بس. ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا, تو انہوں نے کہا, ابراہیم نے کہا کالا نام, انہوں نے آگے جواب سے کہا تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو پھر وہ چلے گئے اور پھر ابراہیم اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا. اب اس میں یہاں ایک بات سنانی تھی. حضرت ابن عباس اس قصے کے اندر بتاتے ہیں کہ جب 7ویں مرتبہ صفا مروہ ہوئی نا تو بھاگ رہی تھی. ایک جملہ بہت مزے کا, اور وہ آدمی جو تنہا کام, اسے کوئی دوست نہ ملے, کوئی یار نہ ملے تو چھوڑ جائیں. میرا ذہن پڑھ لیں آپ, اس کے اندر کی جو بات ہے, یہ بھول ہے کہ کوئی کسی کی کے بغیر کام نہیں ہوگا. تو فرمایا وہاں انہوں نے ایک آواز سنی, انہیں کوئی آواز آئی, حضرت جبریل نے کوئی آواز دی, کوئی ہلکی سی آواز دی. کہنے لگے آواز سنی, اللہ اکبر, سمیت صوتن, آواز سنی, قالت سہن ترید نفسہ, تو خود سے کہنے لگی خاموش. کیا کہا؟ خود سے کہنے لگی, اپنے آپ سے کہا
میں آپ کو کہوں چپ کر جاؤ، میں اپنے آپ کو کہوں کہ چپ کر جاؤ، دل بھر آیا میرا، اے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر تیرے اس درد کی دوا کیا ہے، درد سے بھرنا آئے دل کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار غیر ہمیں اٹھائے کیوں، دیر نہیں در نہیں آسمان آستان نہیں، پڑے ہیں راہ گزر پہ ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں، قید حیات و بند غم دونوں اصل میں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ انہوں نے کہا زندگی اور غم یہ دونوں ایک چیز ہے، کہو اس کے وہ زندگی والا ہے تو کہو وہ غموں والا ہے، اور اگر کہو وہ غموں والا ہے تو سمجھو وہ زندگی والا ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، موت سے پہلے جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، جس کو ہو جانو دل عزیز، جس کو اپنا آپ دنیا کا عزیز ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہاں تو سب کو ضائع کرنا ہے۔ تو یہ اتنی سی ایک بات ہوئی، تو یہاں پر یہ صرف اس کی وضاحت کرنی، تو اس کے جواب میں حضرت جو آواز کہا کوئی ہے جو ہماری یہ فریاد کرے، تو فرشتہ دکھائی دیا، تو یہ بات آپ کو پتہ ہے ساری، لیکن یہاں پہ لفظ یہاں پہ اپنے آپ کو خاموش کرنے کا، انہوں نے کہا ساحل سواد اور آگے ہے ڈال کے سا اور نیچے دو زیریں ڈالی ہوئی ہیں، بس آگے انہوں نے وضاحتاً حدیث کے اندر آیا تریدو نفسہا، یہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا۔ آپ جانتے ہیں اس ساری تگ و دو کے اندر حضرت حاجر کے اوپر کیا بیتی ہوگی، کس قدر خود کلامی میں مصروف ہوں گی جب بیٹے کی جان پر بان آئی ہوگی، کتنی بار آسمان پر دیکھا ہوگا اور کتنی بار زمین پر دیکھا ہوگا، ایک دفعہ صفا پہ کھڑی ہو کے دور تک دیکھا ہوگا کہ آدمی نہ آدمی کا پرتاؤ، ایک دفعہ صفا پر کھڑی ہو کر دیکھا ہوگا، انسان نہ جن نہ وحشی جانور نہ کوئی پرندہ نہ کوئی اور، نہ ادھر آخری پہاڑ تک آج بھی جا کر دیکھ لیں پانی نہیں، ادھر بھی نہیں، بے وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جس میں گھاس بھی نہیں اگتی تھی۔ ایسے میں جب آدمی کی خود کلامی شروع ہو جاتی ہے نا اپنے آپ سے، بچے سے کیا بات کرے گی، دوسرا فرد ہے نہیں، دل اور غم کا حال سنائے تو کس کو سنائے، دل اور غم کا حال سنائے تو کس کو سنائے۔ ایسے میں پھر وہ اپنے اندر سے ایک حاجر کو نکالے باہر، اس حاجر کو سامنے بٹھا کر اس سے کرے بات چیت، اس حاجر سے پوچھ کیا تو اللہ پہ راضی ہے، اس حاجر سے پوچھ کیا خدا واقعی خدا ہے، تو کہتی تھی کل تک کہ خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو آج ضائع تو نہیں کہیں تو ہو رہی، وسوسوں کی ایک دنیا جب لمحوں پہ بات آ کھڑی ہو اور دل کہے خدا ہے نہیں، اور یہ پکارے متا نصر اللہ، کہاں گئی اب وہ اللہ کی مدد جو کل تک تم کہتے تھے کہ خدا کی مدد آ جائے گی، آج تو کوئی مدد پھر آئی نہیں، اب تو آئی نہیں، اپنا ہی نفس آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کرتا ہے پھر بحث، اور بندہ الجھ کے رہ جاتا ہے نفس اور شیطان کے درمیان میں، ایک نہیں سات انسان کے اندر کے انسان ہیں جو باہر نکل کے 6 وہ 7واں نفس 8ویں روح 9واں شیطان 10واں یہ اکیلا، وہ 9 ایک طرف باتیں کریے ایک طرف سا ہے، اور میں تو وہ امیجن آپ کو کر کے نہیں دکھا سکتا یا وہ ایکٹنگ کر کے دکھا سکتا کہ ایک ڈرا ہوا سہما ہوا مجبور و بے کس آدمی پریشان اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے پانی کی 2 بوندیں، اور وہ ایک دم سے کہ خاموش، کس کو کیوں کہا انہوں نے اپنے آپ کو خاموش، اندر چل رہی تھی کہانی، اندر نفس ایک طرف سے بازو ادھر کھینچ رہا تھا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، کہاں گیا وہ جو ضائع نہیں ہونے دیتا، ایک طرف سے حاجت دوسری طرف کھینچی جا رہی ہے کہ
ہے, کرے گا انتظام, ہے. مومن پہ یہ وقت آتا ہے تو یہ نہ سمجھے اپنے اوپر کہ میں کافر ہو چکا ہوں, نہیں, یہ وہ لمحے ہیں, یہ متزلزل ہیں, یہ فانی ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے, ان کی نئی زندگی, ان کے چکر میں نہ آ جانا, اپنے آپ کو وہم میں نہ ڈالنا, اس فریب میں نہ آ جانا کہ یہ لمحے فنا ہونے والے نہیں ہیں, اس فریب میں نہ آ جانا کہ یہ متزلزل نہیں ہیں, اس فریب میں نہ آ جانا کہ یہ زندگی والے لمحے ہیں, نہیں, یہ جھاگ کی طرح ختم ہو جائیں گے. اپنے آپ کا دل تھام کے رکھ, مضبوط رہ خدا کی جگہ پر. اگر آخری لمحے میں بھی ڈرون سے حملہ ہوتا ہے تو اٹھا کر چھڑی مار. مومن کو چاہے چھڑی مارے, چھڑی نہیں مارتا تو ہاتھ سے روکے. اگر نہیں مرتے وقت اسے کچھ ہو سکتا تو قہر کی ایک نظر آخری دفعہ دشمن خدا پر ڈال کے مرے کہ میری آخری نظر تیرے دشمنوں کے اوپر تھی, میں یوں نہیں مرا, میری نظر کام کرتی تھی, میں نے آخری نظر تو ایک دفعہ ڈالی اس کے اوپر. کہتے ہیں شمر نے جب گلا کاٹا نا امام حسین نے, کہا تو امام حسین نے گہری قہر کی نگاہ سے اس کی جانب دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا. تو کوئی بندہ امام حسین کا گلا نہیں کاٹ رہا تھا, تو مل کے اس سے سب کو کہا یہ کیا چکر ہے اکٹھے کہ تم سے یہ نہیں ہوتا. لیکن اس جوان مرد کے قریب جائے گا کون؟ جن ظالموں نے ایک ڈرون مارنے کے بعد بھی یحییٰ کو نہیں چھوڑا اور یحییٰ نے ان کو بھی پھر چھوڑا. جاتے وقت ایک کبھی موسیٰ نے پھینکی تھی اسرائیل کی طرف سے فرعونیوں کی طرف چھڑی, اور ایک چھڑی پھر ایک مسلم نے اسرائیلی فرعونیوں کی طرف چھڑی پھینکی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں چھڑی ضائع ہو گئی؟ یہ بھول ہے آپ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں دشمن پر ڈالی ہوئی قہر کی نگاہ ضائع ہو جائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ لگائے ہوئے بوٹے ضائع ہو جائیں گے؟ آپ نے جو راہ خدا میں روپیہ دیا یہ ضائع ہو جائے گا؟ میں مر جاؤں گا تو کیا ضائع ہو جاؤں گا؟ میں تو اس سمندر میں جا ملوں گا جو اس قدر بحر بے قراں ہے. مجھے تو خوشی ہوگی جب میں مر جاؤں گا, جا ادھر ملوں گا. مدتوں ہو گئی, وہ کون سا جہان ہے اس قدر بوگس اور پھیکا اور روکھا جہان دیکھ دیکھ کے میرے جیسے آدمی کے لیے اس میں جینے کی کوئی امنگ نہیں. اس لیے یہ کوئی کہتا جی چلے گا نہیں بنے گا, بنے گا نہیں چلے گا, چلے گا ایسے ہوگا ویسے ہوگا ویسے ہوگا. تو جو آدمی انہیں کو ہماری طرف سے کل آگ لگتی آج لگ جائے. جب نبی قتل ہو گئے خدا کی راہ میں تو اس مرکز اس جامعہ کو چھوڑ کر جاؤں گا, یہ تباہ ہو جائے. نبی نہیں رہے, فلسطین جیسی سرزمین اسرائیل کے حصے میں آ گئی جب وہ نہیں رہا. اس لیے ہر وقت اپنے ضائع ہونے کو, اپنی باتوں کے ضائع ہونے کو, کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے, اس ششو پنج اس گو مگو اس سے نکالنے. مومن ششو پنج نہیں ہوتا, یا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دو تو باتیں ہماری, یا ہم عدم ہے یا وجود ہے. مومن کے پاس کوئی ٹائم نہیں اتنا کہ وہ سوچی جائے کرا کے نہ کرا. مومن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا. مومن نے کہا قالوا ربنا ثم استقاموا, بس انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, وہ استقامت پر آ گئے. تو ضائع کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ 10 پیسے بھی, اور اسے یہ نہیں میں اب آپ 10 پیسے مجھے دینا شروع کر دیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی گدے دماغ کے نہیں, یہ ایسی باتیں مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے کہ 10 پیسے والی 10 کروڑ والی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اپنی کسی بھی دلی خلوص والی استطاعت والی کوشش کو حقیر نہ جانو. بات یہ ہے میری کہنے کی, آپ کے پاس 10,000 دینے کی ہے, آپ مجھے 10 روپے دیتے ہیں اور کہ انشاءاللہ اللہ میں ضائع نہیں کرے گا, وہ تو ضائع ہی کر دے گا نا, وہ تو ضائع ہی ہو جانا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بھی ایک اس طرف کا پہلو تلاش آپ کو. وہ آیا ایک امیر آدمی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھیا بھی آئی, امیر آیا لاکھوں روپے کا مالک, اس نے 1 لاکھ درہم دیا صدقے میں اور وہ گیا. عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے, تھوڑی دیر بعد اماں آئی, کہیں کسی کے گھر کا کام کرتی ہوئی,
کیا ہو رہا ہے؟ کہ چندہ اکٹھا ہو رہا ہے غریبوں کے لیے۔ اماں نے اپنا وہ دوپٹے کا نکر کھولا اور کھولنے کے بعد اس میں سے 2 روپے تھے، اس نے دیکھا، انہوں نے کہا اچھا 1 روپیہ گھر کے لیے رکھ لیں گے، 1 روپیہ دیا، چلا گیا۔ یہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حدیث علیہ السلام کے، پولس، یہ یوحنا، پطرس، سب بیٹھے ہوئے۔ تو استاد کہتے ہیں، استاد نے پوچھا حدیث علیہ السلام، یہ قرآن نے جو کہا ہے نا دین سیکھو اور سکھاؤ، وہ یہ ہے، یہ نہیں پڑھو پڑھاؤ تفسیر صبح شروع کر لو۔ استاد کے پاس بیٹھے، استاد نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ یہ چندہ کس کا زیادہ آیا ہے؟ سارے یکدم بولے وہ جی 1 لاکھ دیے گئے جی، سب کی ایک آواز میں۔ فرمایا نہیں، زیادہ بڑھیا کا آیا ہے، زیادہ بڑھیا کا ہے۔ امیر کے پاس لاکھوں تھے، اس نے 1 لاکھ دے دیا، وہ چونی بھی نہیں تھی اس کے لیے۔ بڑھیا کے پاس کل سرمایہ 2 روپے تھے، اس نے نصف مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ فرمایا جس نے نصف دیا وہ کل سرمایہ کے حساب، اللہ دیکھے گا کہ میرے دین کی باری آئی تو یہ کر دیا، اپنی باری آئی تو یہ کر دیا، مشکل وقت دین پہ آیا تو یہ کر دیا اور یہ بنا دیا۔ اور پھر کہا، قائد صاحب کا خطبہ سن کر آیا تھا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو محسنین ہے کدو؟ تو تا فاسقین ہے، فاجرین ہے، فراڈ لگاتا ہے۔ اللہ کو چکر دینے کی کوئی بندہ بھائی جان کوشش نہ کرے میرے جمعے کے ذریعے سے، کوئی بندہ جمعے اگر 10 غریبوں کا بوجھ اٹھا کے چھوڑ کر آ سکتا ہے تو 1 کا اٹھایا، اللہ پوچھے گا استطاعت 10 کی تھی، کیوں نہیں تم نے 10 بوریاں اٹھا کے بھیجی؟ تو سمجھ گئے؟ یہ استطاعت بتاؤں کب پتہ چلتی؟ لاؤ یہ بھی سن لو، آخری بات کروں اور جاؤں، پھر آپ لوگ، اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کسی کو لگا کے بات نہیں کرتا، اب ہے ہی ساری سوسائٹی اس طرح کی، فرق اس ضمن میں آ جائے تو میں کیا کروں؟ کیوں جی فرق جی؟ تو میں چپ کر کے اس تو بعد بھی چاہ پلاؤ تو روٹی بھیج دے رہو، اچھے حالات جمعے کے بعد بھی۔ اللہ کے بندہ درمیان میں آ جائے، اللہ نے اب کیسے تولنا ہے سن لیں۔ میں نے مانگا آپ سے 5000، آپ نے مجھے باتیں بتائیں کہ 5000 کی استطاعت نہیں تھی، پھر منگے تھوڑی مشوق نے 5000، تسی کسی کو 5 لے کے 5 ادھروں پا کے 10000 انہوں بھیجیا۔ اللہ کہتا ہے شہوت کی بات آئی تو 10000، خدا کو تو شہوت بھی نہ مانا۔ کہاں کھڑا کیا تم نے مجھے؟ کس ترازو میں تولا تھا؟ شہوتوں کے مقابلے میں بھی نہ تولا، ایک شہوت بھی نہیں تھا۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، خدا کی قدر نہ پائی تو نے، خدا کا جو قدر کرنے کا طریقہ کار تھا وہ تو نے تو دیکھا کیا اپنایا۔ میں کسی تیری مخلوق اور تیری گندی شہوت کے برابر کا بھی نہ ہو سکا، اور مجھ سے وسیع و عریض جنت کے تقاضے کرتا ہے۔ اپنی پوری عمر بھر کے گناہوں کی ایک دلدل کے میں پھنسا ہوا آدمی مجھے کہتا مجھے معاف فرما دے، اپنی ساری دل کی پوری کی، جب خدا پر وقت آیا تو پھر پوری کرنے کے وقت میں تجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس ایک آیت کو پڑھنے کے بعد خانہ کعبہ کے پھیرے لیتے ہوئے میں نے کہا تھا یا فنا کر دے، مجھے زمین پر کوئی رہنے کا نہ حق ہے، میں تجھے یہ حق دیتا ہوں، یا پھر اپنی قدر کرنے کے لیے مجھے اس دنیا میں رکھ لے کہ میں تیری ہی قدر کروں۔ میں نے یہ قیامت کے دن نہیں سننا تجھ سے کہ تو نے میری قدر نہیں کی کاشف۔ یہ ہر بات ہوگی کہ تو نے یہ نہیں میری مانی، تو نے وہ نہیں میری مانی، لیکن یہ بات ہم نہیں سننا چاہیں گے کہ تیری قدر مومن نہ کرے، تیری قدر تو کس نے کرنی تیری قدر؟ یہ جو حسین ہے اس نے قدر نہیں کی، یہ حمزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آیا قدر نہیں کی، وہ جو ٹکڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں گیا تھا عبداللہ اور اس سے جا کر پوچھا، اللہ نے کہا یہ ناک کان ہاتھ کٹ گئے، یہ کیا قدر نہیں کی؟ یہ لٹایا ہوا مال ابو بکر صدیق کا یہ قدر نہیں کی؟ کھولتے تیلوں میں جو ڈال دیے گئے یہ قدر نہیں کی؟ جن کی میخیں ٹھوک دی گئی قدر نہیں کی؟ جن کی کھالیں چھریوں سے اتار دی گئی قدر نہیں کی؟
وہ جو نبی آروں سے چیر دیے گئے وہ قدر نہیں کی، وہ کھولتے تیلوں میں ڈال دیے گئے وہ قدر نہیں کی، جن کے بچے ذبح کر دیے گئے یہ قدر نہیں کی، جو پہاڑوں سے گرا دیے گئے، جو ڈبو کر مارے گئے، جن کے اوپر دیواریں گرائی گئی، جن کو دیگوں تلے اور جن کو آروں کے ساتھ رکھ کر چیرا گیا اور چھریوں سے بدن کاٹا گیا اور ان کی زبانیں کاٹی گئی، ان کے بدن کاٹے گئے، یہ قدر نہیں کی۔ فرمایا یہ تھے جنہوں نے میری قدر کی، تو چند ٹگے، چند علمی قوتیں، چند ذہانتیں، چند اپنی، یہ بات تو نے میری قدر نہیں کی۔ جو دماغ پر خواہش چڑھی ہوئی کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر گزرے اور خدا کے لیے گزرنے میں ڈھیلا ڈھالا ہو جائے، یہ بھائی کوئی قبول نہیں ہونا، چاہے 50 ارب کی اللہ کی راہ میں دے دو، یہ نہیں ہونا۔ یہ میں آپ کو ضائع ہو جاؤ گے، میں تمہیں بتا ان کا سب کا ضائع کر دے گا۔ بس یہ سیدھی بات ہے، میرا کام تھا آپ تک بات پہنچا دینا۔ اگر کوئی آدمی اس بارے میں نہیں چاہتا، غیر متوازن نظریہ میں نہیں دے سکتا، میرے پاس کبھی ادھر ڈول جاؤ، کبھی میرا بیلنسڈ، میں آپ کو ساتھ ساتھ خوشخبریاں آج سنا دی ہیں کہ یہ کرو گے تو اجر ضائع نہیں ہوگا، لیکن جب تلنے پر آ جاؤ گے خدا کی قدر نہ تو اجر ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اجروں کو ضائع نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ میری دعا ہے، یا اللہ اس مجمع میں بھی اور سننے والے بھی دیگر مسلمانوں کو اپنی قدر کرنا سکھا دے، ہمیں ترجیح دینا سکھا دے، پہلے تو اس کے بعد کوئی اور۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ رکھے، اپنی حفظ و ایمان میں سے رکھے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے مامون فرمائے۔ تو پھر اب حزب اللہ کا ایک حملہ ہونے والا ہے، اور اس پہ اب اسرائیل کی تیاریاں نہیں ہیں، انہوں نے ہفتے کو کرنے کا کہہ دیا ہے، انہوں نے ایسے، تو یہ ایک چل رہا ہے، مومنین کی اللہ مدد فرمائے، خداوند عالم تو ساتھ ہو جائے ان کے۔ تو ہم جو مکلف ہیں کم از کم کوئی مال جان دینے پر دیکھ کے پتہ کریں کہ کون لوگ جو ہیں وہ خدمت والے بھی پہنچا رہے ہیں، تو ان کے پاس پیسے جمع کرائیں، ہمارے پیسے جائیں نہ جائیں ہم نے دے دینے ہیں، بس ہم نے دے دینے ہیں۔ تو دل جو ہے نا وہ نہیں، ایک منظر بھی دیکھنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ میرے میں دیکھنے کے بعد آپ میری حالت سن لیں، میں آج کئی مہینوں سے تو ڈھونڈ ایک پریشانی میں، لیکن یہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں، 160 اور رات ڈاکٹر نے فوری طور پہ مجھے ایک تھے، انہوں نے کہا کہ اٹیک آنے کے چانسز ہیں، آپ فوری طور پہ ان کو میڈیسن انہوں نے بھیجی رات کو، تو حالت زیادہ بگڑ گئی۔ تو آج ڈاکٹر کا میسیج آیا تھا کہ آپ جمعہ نہیں پڑھا رہے، آپ شارٹس کوسچن آنسر کریں گے، اور میں نے کہا وہ اللہ کے بندے میرے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں، تو پھر آج کے بعد بند کر دیں گے، تو دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں بڑی میڈیسن کھائیں، چیزیں ٹوٹ کے سارا کچھ کر لیا، انگریزی دعائیاں بھی ہار ہور گئیں، کاش صاحب ادھر بیٹھے ہیں، تو لیکن اللہ کا شکر ہے اب تھوڑی سی کوئی حالت سنبھلی تو پھر میں آپ کے پاس آیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میری صحت کے بارے میں۔ تو یہ ایک رسم ادا ہوتی ہے، بعض کا تو دل بھی نہیں چاہتا مزید جینے کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کی آنکھ کا کانٹا بنا کے رکھے اور حلق کا کانٹا بنا، دین کا کام کریں۔ جو لڑکے ادھر ہیں آئے مجھ سے ملنے کے لیے، تو یہی ایک نصیحت آپ کے لیے ہے، آپ اپنی طرف سے کوشش لگائی رکھیں۔ ہم ضائع ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ، اس کا، او بھائی فائدے آخرت کے ہیں، سارے فائدے ادھر پڑے ہیں، ان کو جا کر دیکھیں گے نا کہ یہ جب وہاں ہمارے ساتھ جائیں گے، یہ جب ہماری نعمتیں، پھر ہم ان سے پوچھیں گے جناب نے کیا فائدہ اکٹھا کر لیا وہاں سے دنیا سے۔ تو دل چھوٹا نہ کیا کریں کسی کی بات پر، کس کا کیا فائدہ، مسلمان جی پسپا ہو رہے ہیں، لیڈروں اٹھ جاؤ فلانا کرو، یہ جو ہر وقت سیاست کرتے پھرتے، چھوڑیں اس کام کو۔ امت کے نوجوان سارے گمراہ ہو گئے، وہ کہتا جی جہاد کرنا ہے، اور جہاد کرنا منڈے کتوں لے کے آنے جہاد کرنا وہاں سے، بتا نا کرنا ہے، میں تو بالکل کہتا لے کرو آج اعلان، آپ
جو مسجد میں نہیں آ رہے لڑکے وہ محاذ پر جائیں گے؟ بھائی صحابہ نے جو محاذ برداشت کیے ہیں وہ مسجد کی وجہ سے کیے ہیں. مسلح جہاد کرنا، او مسلح چھڑ پہلے آ مسلح والا جہاد کر، آ مسلح جہاد آ، وہ مسلح جہاد جڑا بعد چ، یہ مسلح جہاد جس نے کیا نا راتوں کو اٹھ کے اللہ، اس کا دل مضبوط اللہ نور بھر دیتا ہے، یہ پھر اٹھ کے کافروں کے جا کے گلے پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی اس طرح کر لیں. پتہ ہے یہ انس آیا ہے مجھے یہ بتا رہا، کہتا استاد جی ذاکر نائک کے پروگرام پر ہم گئے ہیں دنیا دین سیکھنے کے لیے، نیتیں پتہ ہے کیا کیا ہے؟ کہتا ہوں ویڈیو بنا کے لایا، وہ ایک پب جی کھیل رہا ہے مدرسے کا لڑکا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے، کوئی سیلفیاں بنا رہے ہیں. ذاکر سیلیبریٹی دیکھنے کے لیے گئے، کوئی دین سیکھنے کے لیے گئے. جو دین سیکھنے گئے تھے ان کے سوال سن لیے آپ نے، کیا بیچارہ ملک سے لے کر گیا کیا نہیں لے کر گیا. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو اب کیا اس کا نام لیے بغیر میں کہتا ہوں جس کو وہ بھی پیغام دے گیا جاتے وقت، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ویژن دیکھا آپ نے، سمجھ گئے یہ فلانا عالم ہے. جب آپ میں سے کوئی مجھے بتاتا ہے نا کوئی حسد نہیں ہے تو میں کہتا ہوں بڑا تھرڈ کلاس آدمی ہے یار، یہ سنتا ہے اس کو، یہ تو تدبر والی دنیا میں نہیں ابھی تک آیا. ٹھیک ہے، یہ رسمی تو ساس ایسی تو بہو ایسی. اللہ کے بندے، وہ بندہ آیا اس ملک کے اندر، اس نے کہا اس پورے ملک کے اندر کوئی ویژنری لوگ ہی نہیں ہیں، کوئی کویسچنز ہی نہیں بنائے گئے، کوئی بات ہی نہیں اس سے آپ نے پوچھی. اور مولانا اسحاق صاحب نے ایک دن مجھے کہا وہ کر دے باندھ تھے سارے دروازے کنڈیاں جندے لا دے تے لکھ کے لا دے، میں نہیں دسنے رفع دین آمین تے فاتحہ خلفت داڑیاں دے مسئلے. میں تنگ آ گیا کاشف علی، جب آپ عالم کو کڑی کڑی مجھے وسوسے آ رہے ہیں، مجھے ایدا ہو رہا، مجھے ایدا ہو رہا، مجھے بتائیں گے اس کا آیا وہ ذاکر نائک اور کیا اشر آپ نے کر کے بھیجا. اور بھائی کو بڑے بڑے سوال آپ پوچھتے، ہاں جی اہل حدیثوں نے لگ جنگ چھیڑ لی، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، سب نے محاذ اپنے اپنے بنا لیے، کیا کھٹا؟ کچھ بھی نہیں کھٹا. ٹھیک ہے، اور کچھ ان کو ویسے دیکھنے گئے، کچھ سیلفیاں بنانے کے لیے گئے، کوئی اس طرح گئے. عالم دین کے لیے آپ کو قصہ ختم سناؤں. صحابی رسول مدینہ شریف سے سفر کر کے مصر گئے، تو تسی میرے کو ذرا چلو ہاں چنیوڑ تک تو میں لے کے جاواں نال. صحابی رسول مدینہ شریف سے سفر کر کے مصر گئے، وہاں پہ صحابی کے گھر کے باہر جا کے اس کو آواز دی، وہ آیا، اسے کہا بلے میرا بھائی آیا. انہوں نے کہا الحمدللہ مرحبا میری جان میرے اخی کیسے ہو تم؟ کا میں کہا ان کو نیچے کا نیچے اتری ہے، نا 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 ایک بات پوچھنے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ تو نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. اسے کہا جی بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی نے ایسے ہی فرمایا. کہا تو نے سنا؟ کہا میں نے. کہا یار اس کی تصدیق کرنی تھی میں نے، کیونکہ میں تو اس وقت رسول اللہ کی مجلس میں تھا نہیں. انہوں نے کہا چلو جی. انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اونٹ کا منہ موڑ لیا. صحابی نے کہا یار اتنی دور سے آئے نہ؟ کہتا یار نبی کا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اور خالص اسی نیت سے آیا ہوں اور اسی نیت کے ساتھ واپس پلٹنے لگا ہوں، پھر آ کے روٹی پانی کبھی کھائیں گے، زیادہ راہ میں لے کر ہی آیا تھا واپس مدینہ. اتنا خالص جس دن آپ دین سیکھ لیں گے نا، پھر آپ صحابہ کو جو مرضی کہہ لیں، آپ تو جو مرضی آپ نے بیٹھے کری جانا. اتنا سیکھ لیں گے نا، میں کیسی اتوں آئے کاج صاحب جاتے ہوئے مل جائے گی. ذاکر نائک جس نے کئی بندے تو میں کہا جی کاج صاحب ہم آ رہے ہیں اتنے بجے آ رہے ہیں، بھئی میں ایسا اویلیبل ہوں کہ جو آئے میں اس کو ملتا شروع کر دوں. ٹھیک ہے، یہ خصوصاً ینگ لڑکوں کو یہ بیماری ہے. بھئی خالص ہو کہ میرے پاس آپ آتے ہیں نا تو پہلے اپنے موبائل شریف گھر میں بند کر کے، منہ ہاتھ دھو کے، وضو کر کے، شکل وجہ بنا کے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو تازہ دم کر کے 2 نفل پڑھ کے پھر نکلے استاد جی سے ہم دین سیکھنے چلیں. پھر قلباً قلب کے ساتھ مل کے آپ کو میں نور دانا دوں تو پھر آپ مجھے جاتے وقت مجھے کہہ دیں کہ استاد جی ہم نے آپ سے کچھ نہیں پایا. تو جب تھوڑا ہی منہ کالا ہوئے تو دل کالا ہوئے تو میں اس نور کی تو بھر دیں. سمجھ، شراب دی بوتل نکو نک شراب سے بھری ہو تو وہ چاپے زمزم کدھا بھر دیا؟ نال رکھ کے جنیاں مرضی رگڑی جاؤ بیٹھیاں. میں شراب دے وچ تاثیر آ رہی ہے جی آبے زمزم دی شراب چ. اللہ کے بندے یہ پاک ہونا پڑتا ہے.
خیالات چیزیں، پھر یہ حالت ہے۔ ذاکر نائک سے آپ نے اس کیا علم، یہ تو آپ کی چلو دیکھنے چلے گاؤں سے گاؤں دیکھن جا رہے جی، میں دیکھیا سے اسی گئے سی نا اتنے ماشاءاللہ اسی گئے سی، پھر اسی نماز ہی پڑھی اس تو بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل دین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو خدا کے نبی کے دین کی مدد کرے اس کی مدد فرما، جو تیرے نبی کے دین کو ہلانے کی کوشش کرے اس کی جڑیں کھاڑ کے رکھ دے، اور کفار اور مشرکین کو اپنی جگہ چین نہ لینے دے، زمین نیچے سے کھینچ لے اور آسمان سے لاوا برسا، ان کی تدبیریں بیکار کر دے، ان کے مکر اور فریبوں کو ان پر لوٹا دے، ان کو مسلمانوں پر کبھی احاطہ کرنے کی توفیق عطا نہ فرما، مسلمانوں کو ان کو گھیر کر مارنے کی توفیق عطا فرما، اور قوت عطا فرما، شوکت عطا فرما، اسلحہ عطا فرما، تدبیریں عطا فرما، دماغ عطا فرما، پلان عطا فرما، ان کے گھروں میں گھس کر مسلمانوں کو مارنے کی توفیق عطا فرما، جو تیرے مومنین کو بے چین کریں تو ان کو بے چین کر دے، اور مومنین کے ہاتھوں ان کو ذلیل و رسوا فرما خداوند عالم، ہمارے روتے بچوں کو یہ رلاتے ہیں خداوند، ان کے گھروں میں صف ماتم بچا، ہمارے گھروں کو یہ برباد کرتے ہیں اور ان کو جلا وطن کرتے ہیں خداوند عالم، ان کے گھروں کو برباد فرما، ان کے پیٹوں اور ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے پر کر دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفیں سیدھی فرما لیں۔